الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قرآن اور لسان القرآن سے محبت رکھنے والے عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ وہ اپنے اس ناچیز بندے سے قرآن کی زبان کے حوالے سے ایک کام لے رہا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے۔ میرا اس میں ذرہ برابر کمال نہیں ہے۔ سن 2006 سے قرآن کی زبان کو پڑھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ 2019 میں 13 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اور ویسے سیکھنے کا سلسلہ جیسے کہ سب میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ سن 2000 میں میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں عربی کو پڑھا اور سیکھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد سن 2006 تک یہ نہیں کہ میں مسلسل اسے سیکھتا رہا، اور پھر 2006 میں نے پہلی کلاس پڑھائی۔ یہ سلسلہ تعطل کا شکار رہا، یعنی 2000 میں پہلی مرتبہ عربی پڑھی لیکن اس کی اہمیت جو تھی وہ سامنے نہ آئی، یعنی اس طرح سے جس طرح ہونی چاہیے تھی کہ کیوں ضروری ہے، لہٰذا پڑھی اور چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد سال 2 سال بعد پھر خیال آیا، اور وہ سارا واقعہ جو ہے وہ میں اپنے انٹرویوز میں ذکر کر چکا ہوں، اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جب صحیح معنی میں عربی کی اہمیت سامنے آئی تو میں نے کوشش کی کہ اب اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے سیکھا جائے اور پھر مزید اس کو آگے سکھایا جائے۔ تو الحمدللہ 2006 میں نے اپنی پہلی کلاس پڑھائی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ شروع میں بڑی پرابلمز تھیں، ایک کلاس پڑھانے کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی۔ آفس کی جاب ہے، جاب سے فرصت نہیں مل رہی، باس چھوڑ نہیں رہا، کل میٹنگ ہے، پرسوں پریزنٹیشن ہے، ڈیٹا تیار کرنا ہے، اس لیے آفس سے چھٹی نہیں ہو سکتی، رات لگ رہی ہے آفس میں، یعنی لیٹ نائٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں کیسے کلاسز پڑھائی جا سکتی ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور میں نے جاب چھوڑ دی۔ جاب چھوڑنے کے بعد پھر مسئلہ بنا معاش کا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ ایک آیت اپنے سامنے لکھ کر رکھ لی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو۔ اللہ کے ذمہ ہے رزق۔ بس اس کو پڑھتا تھا، اور ایک چھوٹی سی شاپ اپنے ہی ایریے میں کھول لی تاکہ معاش کا سلسلہ بھی چلتا رہے، اور کلاسز بھی جب جی چاہے شاپ کو بند کیا جائے اور کلاسز پڑھائی جائیں۔ لیکن شاپ کے ساتھ ذمہ داری مزید بڑھ گئی۔ پھر اپنے ایک دوست کی مدد لی اور اس دوست کو شاپ پر اپنے ساتھ شامل کیا، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ لیکن بہرحال معاش، جہاں ایک بندے کو سپورٹ کرنا ایک شاپ کے لیے، چھوٹی سی شاپ کے لیے ممکن نہیں تھا، وہاں 2 بندوں کو سپورٹ کرنا ظاہر بات ہے اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ لیکن بہرحال اس آیت نے، سورہ ہود کی آیت نے ہمیشہ حوصلہ بلند رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سکول میں انگلش ٹیچر کے طور پہ جاب دلوا دی۔ اس دور میں ڈائریکٹر نے مجھے
6,000 تنخواہ پہ رکھا، لیکن اس وقت جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ 6,000 بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر کہ 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کالج میں جاب کا بندوبست کروا دیا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اسکول میں نے انگلش پڑھائی تو انگلش لینگویج کے ساتھ عربک لینگویج کو ریکنسائل کرنے کا مجھے موقع ملا، اور پھر کالج میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کالج کے ڈائریکٹر کو، میں خاص طور پہ ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، رانا اطہر صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، شبلی کالج کے ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر۔ انہوں نے اپنے کالج میں یہ میری کلاسز کا سلسلہ جو ہے شروع کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک معاش کا بھی ایک سلسلہ بنا دیا۔ عرصے سے خواہش تھی کہ فیصل آباد سے باہر نکل کر کلاس کروائی جائے، جہاں فیصل آباد کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو پاکستان کے دوسرے شہروں کے لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ ان تک قرآن کی زبان کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کا مددگار ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ مانگتے ہیں اور اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے جو ہے وہ چنتا ہے۔ لہٰذا قرآن اکیڈمی میں پڑھائی جانے والی ایک کلاس ریکارڈ ہوئی، اور بس ایک عام سی کوالٹی کے ساتھ اور عام سے حالات میں اس کو ریکارڈ کر کے جب انٹرنیٹ پہ ڈالا گیا، تو میری جو خواہش تھی شہر سے باہر جانے کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک سے باہر پہنچا دیا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ان لیکچرز کو پسند کیا گیا، اور پتہ چلا کہ قرآن کی زبان کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک خواہش جو تھی نا وہ رہی کہ فیصل آباد سے باہر بھی کلاسز ہونی چاہیے، یعنی پاکستان سے باہر تو میں پہنچ گیا، لیکن فیصل آباد سے باہر نہ جا سکا جاب کی وجہ سے اور اپنی دوسری گھریلو مصروفیات کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال دل میں خواہش ضرور تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا۔ لہٰذا سن 2019 جنوری کے ماہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اپنی شاپ بھی چھوڑ دی اور کالج کی جاب بھی چھوڑ دی۔ اب مجھے موقع ملا کہ میں فیصل آباد سے باہر بھی کلاسز کر سکتا ہوں۔ اب معاش کا کیا بنا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو ہم ذرا سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے اب تک اسٹوڈنٹ سمجھ چکے ہوں گے میری بات کہ جب آپ ہر کام اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو پھر ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ معاش اللہ تعالیٰ کیسے حل کرتا ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب کو اسلام آباد میں، جو کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا جو ٹی پی آئی میتھڈ والا کورس ہے وہ اپنے ڈی ایچ اے میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے ہیں، وہ اور ان کی مسز۔ ان سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، میں نے ان کی خواہش کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک کلاس لسان القرآن کی پارٹ 1 جو کہ 40 لیکچرز پر مشتمل ہے وہ پلان کر لی کہ 20 دنوں میں ہم اس کو مکمل کریں گے، یعنی ڈبل کلاس کر کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ڈبل ایپیسوڈز کا رواج ہے، لوگوں کے پاس اتنا تحمل نہیں ہے کہ وہ ایک ایپیسوڈ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جلدی جلدی ڈبل ایپیسوڈ کر کے کہانی ختم کی جائے۔ تو لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ڈبل کلاس کے ساتھ 2 کلاسز اسلام آباد میں کی گئیں، ایک مارننگ میں جو کہ خواتین کی کلاس تھی اور ایک ایوننگ میں جو کہ مرد و خواتین کی کلاس تھی، اور 2 فلورز پہ اس کو کروایا گیا۔ نیچے خواتین کے لیے اسکرین لگا کر انہیں وہ لیکچرز دکھائے گئے۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ مارننگ کلاس میں تقریباً 80 کے قریب خواتین نے شرکت کی، اور ایوننگ کلاس میں 150 کے قریب اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، اور تقریباً 225 کے قریب اسٹوڈنٹس نے وہ 40 لیکچرز پر مشتمل 20 روزہ کلاس کو مکمل کیا، اور ماشاءاللہ بہترین ایکسپیرینس رہا۔ ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب کی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر معاذ سے، اور کافی انرجیٹک میں نے انہیں پایا، اور ان کی بس خواہش تھی کہ اب اسلام آباد میں ہی کلاسز ہونی چاہیے، لہٰذا انہوں نے پورے زور کے ساتھ رمضان کے مہینے میں بحریہ ٹاؤن ربائش مارکی میں، جہاں ڈاکٹر یوسف صاحب کا انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن ہوا کرتا تھا رمضان میں،
وہاں پر میری کلاس ارینج کر دی رمضان میں، اور ان کے دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے 1 گھنٹے کی میری کلاس ہوا کرتی تھی، اور پھر ڈاکٹر یوسف کا دورہ ترجمہ قرآن انگریزی میں ہوا کرتا تھا۔ تو تقریباً 25 دن میں نے وہ کلاس وہاں پر کروائی، یعنی اپنے جو لیکچرز تھے پارٹ 1 اس کا مکمل کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی کہ وہ جو ڈبل کلاس ہوتی تھی اس کو سنگل کلاس کے ساتھ 25 دنوں میں مکمل فرما دیا، اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ۔ اور اس کو باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، سرٹیفکیٹس نہیں دیے گئے، اس لیے مجھے اس کی حاضری کا نہیں پتہ، لیکن بہرحال ایک اچھی حاضری ہمارے سامنے وہاں پر آئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بنایا کہ ڈی ایچ اے ای ایم ای سیکٹر سے ایک صاحب مجھے ملنے آئے، نوید صاحب، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ میں چونکہ اب طے کر چکا تھا کہ اب میں نے باہر نکل کے کلاسز پڑھانی ہے، تو میں نے حامی بھری، اور الحمدللہ انہوں نے ڈی ایچ اے ای ایم ای سیکٹر میں میری ایک کلاس ارینج کی۔ یہ کلاس ایک نہیں تھی بلکہ 2 کلاسز تھیں، اسی طرح مارننگ کی کلاس جو کہ خواتین کے لیے تھی، ڈبل کلاس 20 دن کی، اور شام والی کلاس خواتین و حضرات کی، اور کوشش یہ تھی ہماری کہ زیادہ تر فیملیز آئیں، تاکہ جن لوگوں کے لیے اکیلے نکلنا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آ جائیں۔ اور اس طرح ہم نے 2 کلاسز وہاں پر کیں۔ میں نے اب تک جتنی کلاسز پڑھائیں 2006 سے لے کے 2019 تک، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کلاسز ان کلاسز میں سے بہترین کلاسز تھیں۔ ہاں یوں کہوں گا کہ جب اس کلاس کے اختتام پر اسٹوڈنٹس نے اپنے کومنٹس شیئر کیے تو وہ کومنٹس انتہائی قیمتی کومنٹس تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کومنٹس کے اعتبار سے 2006 سے لے کے 2019 تک پڑھائی جانے والی کلاسز میں سے بہترین کلاس تھی۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جو کومنٹس لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، وہ اپنی تعریف کے لیے یا اپنے کام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جب یہ کومنٹس لوگوں تک پہنچیں اور لوگ اسٹوڈنٹس کی باتیں سنیں تو شاید کوئی بات اسٹوڈنٹس میں سے کسی کی ان کے دل پر اثر کر جائے اور وہ قرآن کی طرف یا قرآن کی زبان کی طرف آ جائیں۔ تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے اور لوگ اس کی افادیت کو سمجھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کومنٹس کے اعتبار سے بہترین کلاس تھی، لہٰذا وہ کومنٹس جو میں نے وہاں پر ریکارڈ کیے اپنے لیپ ٹاپ پر، وہ کومنٹس آپ کے پیش خدمت ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو گئی ہے 1.5 گھنٹے سے اوپر شاید چلی جائے بات، لیکن پلیز کومنٹس ضرور سنیے گا۔ اور کلاس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ مارننگ میں جو کلاس ہوئی تھی اس میں 48 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی تھی، اور یہ رجسٹریشن جو تھی وہ اکاموڈیشن کے مطابق کی گئی تھی، کیونکہ اس جگہ پر اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ 50 سے زیادہ نہیں تھی، اور ہم چاہتے بھی یہ تھے کہ ایک کلاس کا ماحول ہو، یعنی ہم ایک مجمع نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مجمع میں پھر آپ کلاس نہیں پڑھا سکتے، وہ لیکچر ہی ڈیلیور کیا جا سکتا ہے صرف۔ میں چاہتا تھا کہ کلاس کو انوالو کیا جائے، تو اس لیے ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ لمیٹڈ سیٹس ہوں گی اور ایک کلاس کا ماحول پیدا کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ 48 رجسٹریشنز ہوئیں اور 44 اس میں خواتین نے پارٹیسپیٹ کیا، اور شام کے سیشن میں 57 رجسٹریشنز ہوئیں اور اسٹوڈنٹس کی تعداد جو تھی وہ 64 تھی۔ تو وہاں پر الٹ ہوا کہ رجسٹریشن سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا۔ 70% اٹینڈنس کرائیٹیریا تیار کیا گیا سرٹیفکیٹ کے لیے، اور الحمدللہ 75 اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹس ایشو کیے گئے۔ نوید صاحب اور ان کی مسز ڈاکٹر فوزیہ، انہوں نے اس سارے سیٹ اپ کو آرگنائز کیا، مجھے اور میری مسز کو اپنے گھر میں بطور مہمان رکھا، اور واقعی ایک بہترین میزبان ہونے کا حق ادا کیا۔ الحمدللہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی، اور کومنٹس آپ سب کے پیش خدمت ہیں۔ لمبی تمہید کا مقصد صرف یہ تھا کہ میری بات تو آپ لوگ جو 15-20 منٹ کی ہے وہ سن ہی لیں گے، لیکن ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگلے کومنٹس ضرور سنیے۔ اگر آپ کے پاس اکٹھا وقت نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سن لیں، لیکن سنیے گا ضرور، اور اپنے کومنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ان کے کومنٹس کیسے لگے۔ اور یہ سب چیزیں وہ تھیں کہ ہم نے پہلے اناؤنس ہی نہیں کیا کہ آپ کے کومنٹس لیے جائیں گے، یہ بالکل جب لاسٹ لیکچر کے بعد میں نے اپنے آخری کلمات کہے تو میں نے ان سے کہا کہ جی اب آپ
میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرے، تاکہ فی البدیہہ الفاظ جو ہیں ان کے دل سے نکلیں، نہ یہ کہ وہ پیجز کے پیجز تقریریں لکھ کر لائیں اور وہ تقریریں پڑھ دیں۔ تو الحمدللہ یہ سب کے سب کومنٹس ان کے فی البدیہہ کومنٹس تھے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لاسٹ لیکچر کے فوراً بعد ان سے کہا گیا کہ اب آپ کومنٹس دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے کومنٹس دی ہے، اور میری کومنٹس کے اعتبار سے یادگار کلاس رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں پھر ایک دفعہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ تھوڑا حوصلہ کر کے کومنٹس ضرور سنیے گا اور اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today I am feeling very depressed and disappointed to think that we are going to be deported. We are feeling that we are sitting in the home. I started learning this Arabic language 2 times before from Qari Saban, and I had to give up because I could not afford it. I could not had to learn anything. اور یہ واحد مطلب کلاس ہے جس میں میں پورے 20 دن آتا رہا ہوں، انتہائی سہل طریقہ سے، انتہائی ماہرانہ طریقہ سے، انتہائی دلچسپی سے، اینڈ کیپنگ اس آن بورڈ۔ جناب محترم عامر سہیل صاحب نے جس طرح ہمیں پڑھایا ہے، اس کے لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کے گرپ پہ جو عربی زبان پہ ہے اس کے متربی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب نبی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے کلیتاً اپنی جیب سے خرچ کر کے اس مطلب کلاس کا اہتمام کیا ہے، اور جو یہ کام اکیلے کرنا چاہتے تھے یعنی لسان القرآن سیکھنے کا، اس کے لیے انہوں نے ہمیں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا۔ عربی زبان نہ صرف قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، بلکہ یہ قبر کی، حشر کی اور اہل جنت کی زبان بھی ہے، اور ہمارے علم کا، ہمارے دین کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اس زبان میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو سچی بات ہے کہ ہم اس کی روح کو اور اس کے تھیم کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ پیغام ہمیں دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے میں کافی دیر سے یہ مطلب کر رہا تھا کیونکہ ایسا ٹیچر مجھے ملے جو مجھے عربی زبان کی گرامر سمجھا سکے اور میں بغیر کسی ترجمے کے عربی زبان کو اور قرآن کو پڑھ سکوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ محترم عامر سہیل جیسا ٹیچر ہمیں ملا، اور جس نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے نا ہمیں پڑھایا۔ میں اپنا تعارف تھوڑا سا ان بٹوین کروا دوں کہ میں ایک سینئر ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر ہوں، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے میں انجینئر ہوں، اور میں نے تقریباً مور دین 36 ایئرز مطلب گورنمنٹ کی سروس کیا، اور بہت سینئر میں پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہوں۔ مجھے عربی سیکھنے کا شوق پہلے سے تھا، کافی دیر سے تھا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ لیکن مجھے کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا تھا کہ میں کیسے عربی سیکھوں۔ اب انشاءاللہ انہوں نے جو مواد انڈیوس کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو انڈیوس کیا ہے اس وہ اتنا مواد ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس کو لے کے جدوجہد کرتے رہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم قرآن کو بغیر ترجمے کے سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، بلکہ ہم دوسروں کو سکھانے کے بھی قابل ہو سکیں گے۔ خواتین و حضرات، ہر شخص کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مختلف صلاحیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک نے ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے جو ہے نا اکتساب کیا ہے اور اس کو اس سے نفع حاصل کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین نے زیادہ کیا کیونکہ ان کے کوشچن کرنے کی رفتار زیادہ تھی، زیادہ انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اب ہر ایک کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے، بہرحال جس کی جتنی بھی ذہنی صلاحیت ہے اگر اس نے اس کو کنٹینیو رکھا تو انشاءاللہ بہت کم دنوں میں وہ اس قابل ہو جائے گا قرآن کو مطلب عربی زبان کو سمجھنے کا، بلکہ بولنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر جناب محترم عامر سہیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب نویس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی توسط سے ہمیں ایک بہت ہی باعمل انسان سے اور ایک بہترین ٹیچر سے اور ایک بہترین داعی اللہ سے متعارف ہونے کا موقع ملا۔ ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم جی سب ساتھیوں، میرا نام ڈاکٹر محمد اشرف ہے، اور میرا جو تعلق ہے وہ ویٹرنری شعبہ سے ہے، اور میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں۔ پہلے میں نے نیسلے میں کام کیا اور بھی کام کیے۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں نوید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہہ کے موٹیویٹ کیا۔ تو مجھے تکلیف تو ہوتی تھی جب قرآن پاک پڑھتا تھا، تو میری خواہش تھی کہ کبھی یہ میں سیکھوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔
پڑھ تو میں رہا تھا لیکن سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، پڑھ دیا جیسے پڑھایا تھا۔ تو الحمدللہ میں جب نوید صاحب کے کہنے سے 2-3 دفعہ کہا تو میں نے کہا چلیے یار جا کے دیکھ ہی لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، چلو ایک کون سا پکڑ لینا ہے، جا کے ایک دن دیکھتے ہیں۔ تو اس ارادے سے میں داخل ہوا اس کمرے۔ تو میں کہنا بھول گیا کہ میں آرگنائزر کا، نوید صاحب اور اس کی ٹیم کا، سب کا شکر گزار ہوں، اور کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا، نہ کہ صرف پیسہ خرچ کیا بلکہ بہت اچھا مطمئن، ایک سیٹسفائیڈ جیسے کہ ہونا چاہیے اس طرح کا ماحول پیدا کیا، اور یہ ہمیں سہولت میسر ہوئی جو کہ ہم نے پورا انجوائے بھی کیا اور پڑھا بھی۔ اچھا جی، بات کر رہے تھے کہ کیسے، تو بات جب شروع ہوئی تو مطلب پہلے دن آئے تو عامر سہیل صاحب نے ایسا یعنی کہ صرف پڑھانا ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو جس طرح جو میں جس چیز سے بہت زیادہ ہی مستفید ہوا ہوں کہ جس طرح یہ ریلیٹ کر کے بتاتے تھے کہ اس کی پہلے بیک گراؤنڈ اس لفظ کی کیا ہے، یہ کیسے یوز کریں گے، کیوں ہے، اور اس کی جو اہمیت ہوتی تھی وہ بندے میں کشش پیدا کرتی تھی کہ اگلی چیز آئے۔ تو اسی اگلی آنے کے دوران پورے 20 دن گزر گیا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے انجوائے کیا۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کی سکل ہے کہ جس طرح یہ ریلیٹ کرتے ہیں اور جس طرح اس کی امپورٹنس بتا کے بندوں کو ان کرتے ہیں، اس میں کہنا کہ ان ہو جائے کہ وہ اس کو فیل کرتا ہے کہ میں ان ہوں۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے ٹیچر کی۔ تو اس سے کمیونیکیشن صرف انہوں نے پڑھایا ہی نہیں ہے، ہمیں ان کر کے داخل کیے۔ تو یہ بات تھی۔ ایک بات میں اور کرنی چاہتا ہوں کہ ان کا یہ بھی ماشاءاللہ جو بیچ میں احادیث بیان کرتے رہے اور جو ریلیٹڈ ہوتی تھی واقعتاً ان کا ہمیں بہت ویلیو کے حساب سے ہوا۔ میں ایک اس میں بیان کروں گا کہ کسی عالم نے بھی مجھے پوچھا کہ یہ بتا تو پڑھنے چاہتا ہے کیا کرے گا، اور یہ وہ آپ میں کس طرح کشش یا انسپیریشن آپ لوگوں کو قائل کس طرح کرتے ہیں یہ ہمیں بتا دے۔ عربی تو ہم بھی جانتے ہیں، عالم تھے وہ اچھے، تو وہ کس طرح لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں اور 2 گھنٹے کلاس بھی ہوتی ہے، یہ کیا فن ہے؟ میں نے کہا جی کہ فن وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہوا، لیکن وہ علم ہم پر نہیں جھاڑتے، وہ ہمیں اس سچویشن میں لاتے ہیں پہلے، اور سچویشن میں ہم جب داخل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور وہی وہ بتا دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ انہوں نے بتایا ایک دفعہ ماشاءاللہ کہ انہوں نے بتایا تھا نا کہ بھی دنیا میں گزاری زندگی تو جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے 4-5 سوالات ہونے کہ آپ کو میں نے زندگی دی، آپ کو میں نے جوانی دی، آپ کو میں نے رزق دیا، تو وہ کیا خرچ کیا اس کا ذرا بتاؤ نا۔ تو بندے کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اس کا جواب تو میرے پاس اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی اس کا حل بھی بتا دیا۔ وہ حل تھا ابراہیم علیہ السلام کی، جو چڑیا ان کی جب آگ جلائی گئی تھی تو وہ اپنی چونچ میں پانی لاتی تھی، تو ان کو کہا جی کہ یہ بجھ جائے گی ساری آگ، تو اس چڑیا نے کہا نہیں آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میرا لسٹ اس میں نام آ جائے گا بجھانے والا۔ تو بین اسی طرح اسی فکرے سے میں موٹیویٹ اتنا ہوا کہ میں نے کہا چلو جو بھی سیکھ رہے ہیں، عربی دان تو واقعی نہیں بنوں گا مگر لسٹ میں تو نام تو آئے گا کہ میں نے 20 دن جب اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کے لیے، تیری بتائی ہوئی کتاب کے لیے ایک عالم سے میں نے جم کے 20 دن کام کی۔ تو یہ موٹیویشن تھی الحمدللہ، اور مطلب بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ایک واقعی پھر میں نے ان کو بھی بتایا کہ اس طرح، اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن یہ مثال شاید میں اور لوگوں کو بھی بتائے، اور لوگوں کو بھی میں نے 4-5 بندے میرے یہ کہنے سے قائل ہو گئے۔ تو وہ جب پوچھتے ہیں، ابھی کافی پڑھے لکھے یہاں مسجد میں ہی ہے، ہوتا کیا جاتے ہیں یار کتاب اٹھائی ہوئی ہے کدھر ڈاکٹر بھاگ رہے ہیں تم، میں کہا بھی یہ اس طرح کلاس ہے وہاں جانا۔ اچھا تو کیا آپ 20 دن میں یہ سیکھ جائیں گے سارا کچھ؟ کیا آپ عربی دان بن جائیں گے؟ کیا آپ عربی کا شوق آ گیا؟ کیا ہونا ہے؟ تو میں پھر ان کو یہی بتاتا تھا کہ میں یہ لسٹ میں نام رکھانا چاہتا ہوں، اور ٹھیک ہے 65 سال 70 سال عمر گزر گئی، لیکن کم از کم اس چڑیا کی طرح ہی تو یار میں اتنا تو نہیں رہ گیا، چڑیا کی طرح ہی تو سوچو نا کہ میرا نام کہاں ہونا چاہیے۔ تو اس شوق سے اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اور آرگنائزر کو بھی حوصلہ دے
کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا سب لوگوں کو، اور انشاءاللہ ہم آگے. السلام علیکم جی. شہریار ہے جی میرا نام. بزنس گریجویٹ ہوں لاہور اسکول آف اکنامکس سے. تو میری فیملی کافی عرصے سے تھے ہم اس میں کہ کہیں عربی لینگویج سیکھی جائے. تو وہی جو ٹپکل پاکستان میں کلچر ہے، مولوی صاحبان اب ان کے پاس چلے جائیں تو وہ ایک ڈفرینٹ اورا ہی ڈفرینٹ ہے ان کا طریقہ کار. میں نے کافی جگہیں جوائن بھی کی لیکن الٹیمیٹلی فیڈ اپ ہو کے پھر چھوڑنا پڑا. تو یہ پھر پتہ چلا نوید صاحب کے تھرو کہ یہاں پہ کورس ہو رہا ہے تو پھر اس کو جوائن کیا. تو اٹ واز اے کمپلیٹ چینج آف جو اسپریچول اسپیکٹ ہے قرآن کا، اس پوائنٹ آف ویو سے یہ کمپلیٹ ایک چینج آپ کہہ لیں. جب آپ ورڈ ٹو ورڈ اس کو پڑھتے ہیں جو اس کی ویلیوز اللہ پاک نے ڈیفائن کی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ آپ کی اسپریچول سول اور باقی جو اسپریچول ویلیوز ہیں وہ کمپلیٹ چینج ہو جاتی ہیں. تو جس طرح عامر صاحب کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جائیں تو بوڑھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو ہماری کلاس میں بھی بوڑھے لوگ زیادہ ہیں، لیکن یوتھ کو اس میں آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے آگے ابھی لائف کو کنٹینیو کرنا ہے. تو جب تک ہم یہ پڑھیں گے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میسج کیا ہے ہمارے لیے. تو میرے لیے تو اٹ واز اے کمپلیٹ چینج. باقی لوگوں نے بھی جس طرح کمنٹ کیے تو ون شوڈ کم اینڈ جوائن، اور ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے آگے سیکنڈ پارٹ میں بھی. اور میں تو ریپیٹر کے چکر میں بھی ہوں کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر پڑھا جائے. تھینک یو جی. میرا نام وقار احمد ہے. بیسیکلی میکینیکل انجینئر ہوں. اس کلاس کا پتہ چلا تھا اور ایک ذہن میں یہ تھا قرآن ظاہر ہے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن ایک فیل ہوتا تھا کہ قرآن یا اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کچھ کہتا ہے نا اس کا صحیح اثر لینے کے لیے یا صحیح اس کو سمجھنے کے لیے ترجمے کے تھرو ایک انڈائریکٹ وہ ہے طریقہ. اگر عربی آ جائے، جو اس کو عربی آتی ہو نا وہ صحیح اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کہاں کس چیز کو کتنے گہرائی، کس چیز کی کیا گہرائی ہے اس کے اندر. تو اس خیال سے اس کلاس میں آئے تھے، کیونکہ ایک تو یہ پتہ تھا کہ یہ عربی لیکن لسان القرآن کے نام سے یہ کلاس تھی، عربی لغت کے اس سے حساب سے نہیں تھی. اس کا ریفرنس جو تھا نا وہ قرآن کے ساتھ تھا. تو اس میں یہ تھا کہ قرآن ایسی اس طرح سے یہ پڑھایا جائے گا کہ اس سے قرآن سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ ایک موٹیویشن تھی. اور الحمدللہ جتنا بہترین انداز میں عامر صاحب نے پڑھایا ہے اور ساتھیوں نے بھی اس کے لیے اس پہ روشنی ڈالی ہے. اور اس سے جو ہے نا پہلے قرآن کا چونکہ ترجمہ پہلے بھی پڑھا ہوا تھا تو ایک براڈ اس کا مفہوم پتہ ہوتا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا جب تک ترجمہ وہ پڑھ لیں، اگر پڑھ بھی لیں، کہ اس میں زمانہ کون سا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے، کسی نے کہا ہے یا کسی کو کہا گیا ہے یا اور اس طرح سے. تو ایک جو ہے نا جو بیس بن گئی ہے نا تھوڑی سی، اس کو ظاہر ہے تھوڑی سی اس کی مزید پارٹ 2 کے اندر بھی انشاءاللہ وہ جائیں گے. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب اس میں آگے فردر اس میں جو ہے نا کنٹینیو کریں اور اس قابل ہو جائیں گے. ابھی بھی قرآن کا ترجمہ اب بھی دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ویکیبلری اتنی نہیں ہے، لیکن ویکیبلری اگر ویکیبلری ہو بھی تو بھی جو ہے نا اگر یہ بیس نہ ہو تو اس کو سمجھنا مشکل ہے. تو یہ ایک بیسس بن گئی ہے. ویکیبلری وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور آپ بہت ساری آپ جب پڑھتے رہیں گے تو آپ کی وہ خود بخود امپروو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو ایک گرامر کا بیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. تو اس حساب سے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کلاس تھی اور اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. اور نوید صاحب کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر علی خان نام ہے میرا. وابڈا سے میں ریٹائر ہوا تھا جنرل مینیجر فائنانس، سی ایف او بھی رہا سی پیپکو پہ تھا. تو یہ جب آغاز ہوا تو میرے محترم بزرگ رانا افضل صاحب انہوں نے کہا جی کہ وہ کلاس ہو رہی ہے، تو میں نے کہا جی آتے ہیں. میں آیا. آغاز سے لے کر بڑی اہم پوزیشن تک بھی گئے، لیکن اردو کی گرامر، انگلش کی گرامر یا عربی کی، یہ ایک ذہن میں بیٹھ گیا کہ ابھی یہ نہیں آ سکتی. یہ الگ بات ہے کہ ہر فورم پہ پہنچ گئے، محنت کر آ کے پریزنٹیشن بھی دی، ایون پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی.
لیکن یہ کلاس جب آئے سہیل صاحب کے تو محسوس ہوا ان کا جو انداز تھا وہ صرف ایک تعلیم کی حد تک نہیں تھا، بلکہ صرف یہ بھی بتانا کہ بھی یہ تو تعلیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ڈائریکشنز ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، اور زندگی جو ہے نماز اور روزے کا کام نہیں ہے، صرف نام نہیں ہے، زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی، اس ڈائریکشن کے تحت جانا، قرآن یہی کہنا چاہتا ہے، حدیث یہی کہنا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ جب پڑھا، کلاسیں اٹینڈ کی، تو مجھے اب آج پچھلے 2 دنوں سے محسوس ہوا کہ بھی یہ عربی کوئی اتنی مشکل زبان نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے یہ تھوڑا سا جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے اس انداز سے اگر پڑھا جائے تو یہ کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ترجمہ جب ہے تو پھر کیا ضرورت، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آدمی کو مفہوم جو ہے قرآن کا کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ساتھ ہی ذہن میں آئے کہ اس کا مطلب یہ ڈائریکشنز یہ ہے، وہ جو زندگی میں اس آدمی قرآن پڑھنے کا، سننے کا جو لطف ملتا ہے یا ڈائریکشنز کو واضح آنے کا جو اس کو سمجھ آتی ہے، وہ شاید ترجمے کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا۔ گو ترجمہ بڑے مفکرین نے کیا ہے، اس سے کافی مدد تو ملتی ہے، لیکن قرآن کی اصل روح کو آدمی اسی وقت ہی پڑھ سکتا ہے کہ جب وہ دیکھے کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے اس میں اصل احکامات اور ڈائریکشنز کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، نوید صاحب کو جنہوں نے اس کا بندوبست کیا ہے، اور سہیل صاحب کو مزید ان کا جو ہے انداز بیاں لوگوں کو سمجھ آئے۔ میرا نام فہیم اکرم ہے جی، اور میں بھی ایک میکینیکل انجینئر ہوں، وقار صاحب کی طرح۔ اقبال نے فرمایا تھا اور سر نے بھی اپنے لیکچرز کے دوران وہ شعر کا ذکر کیا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اسی حوالے سے میرے بھی ذہن میں بہت عرصے سے تھا، اور ایک حدیث ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن وہ کیسے ہے وہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ کیسے۔ اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا تھا، اس وقت میں اسلام آباد میں جاب کرتا تھا، تو ایک کورس میں نے عربی کا چھوٹا سا اٹینڈ کیا تھا، TPI کہلاتا ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، اسی کام کے حوالے سے دنیا میں جانے پہچانے نام ہیں، ان کا ایک کام تھا جس کے حوالے سے وہ وہاں پر کورس کروا رہے تھے، تو وہ میں نے اس میں کیا، جس میں انہوں نے پہلے ماڈیول کے اندر نماز کی کچھ ووکیبلری اور کچھ بنیادی عربی کا وہ سکھایا۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں جو نماز پہلے پڑھتا تھا اور جو اب پڑھتا ہوں اس میں بہت فرق پڑ گیا۔ تو پھر تشنگی مزید بڑھی۔ پھر میں جب لاہور آیا اور لاہور میں میں نے جاب شروع کی، تو پھر مجھے ایک اور موقع پچھلے سال میں ملا اور میں نے ایک اور کورس جوائن کیا، لیکن اس میں بھی یہی ہوا کہ چونکہ جاب کے ساتھ اس چیز کو ٹائم دینا اور ریگولرلی ٹائم دینا وہ بہت ایک چیلنجنگ ٹاسک ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس نے ایک چونکہ میرا بیسیکلی تعلق بزنس ڈیولپمنٹ کے شعبے سے ہے، تو آن اینڈ آف شہر سے باہر بھی وزٹ ہوتے رہتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سماؤ اس کو میں نے اٹینڈ تو کیا، لیکن وہ تقریباً 3-4 مہینے میں بڑی مشکل سے جملہ اسمیہ کسی حد تک جو ہے وہ کور کر سکا۔ الحمدللہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کوئی اسباب بنا دیتے ہیں، تو یہ ایک سبب الحمدللہ بن گیا میرے لیے، اور یہ جو 20 دن کا کورس تھا میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے، اور امید ہے کہ اب اس کی مدد سے اور انشاءاللہ ہم جو آگے پڑھیں گے، نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ جب ہم قرآن پڑھیں گے اور جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو اور آپ نماز کے اندر اس کو سمجھ رہے ہوں، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔
ایک میری چھوٹی سی تجویز بھی اسی حوالے سے ہے کہ ماشاءاللہ سر کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس کے اندر قرآن سے اور حدیث سے ریفرنسز جو ہیں وہ اس کے اندر دیے جاتے ہیں. بس میری گزارش ہی ہوگی کہ اب جو کورس کے اندر اگر تھوڑی سی فردر ری ڈیزائننگ کی جائے تو اس کے اندر جو نماز کے اندر آنے والی ووکیبلری ہے اور نماز کی جو مثالیں ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ مزید اس میں بہتری آ جائے گی. اور ایک اور چھوٹی سی چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک بچپن میں ہم کہانی پڑھا کرتے تھے بارش کا پہلا قطرہ. جو لوگ جنہوں نے اردو میڈیم سے پڑھا ہے ان کو شاید تھوڑا سا وہ یاد ہو کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو ایک قطرہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے نیچے جانا ہے، اور تو اس کے پیچھے پھر باقی قطرے جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بارش کا پہلا قطرہ تو ماشاءاللہ عامر سہیل صاحب ہیں. اس کے پیچھے اگر ہم بھی کوشش کریں تو یہی کام ہم بھی اپنے آباد میں کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہوگا کہ جو جس وقت ہم جائیں گے یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو سب مال و اسباب تو یہیں پہ رہ جائے گا، لیکن یہ جو کام ہم کر جائیں گے یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جائے گا. نوید صاحب کا بہت بہت شکریہ، عامر سہیل صاحب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اس کام میں ان کے ساتھی بن سکیں اور ان کے بازو بن سکیں. جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام محمد اعظم ہے جی. میں وابڈا سے ریٹائر ہوا ہوں اور کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ عربی کسی طریقے سے سیکھی جائے. تو میں نے اس کے لیے یوٹیوب پہ بڑے ٹیچر جو ہے نا وہ میں نے ڈھونڈے، پڑھا، ان سے سیکھنے کی کوشش کی. اس کے لیے میں مدینہ پاک گیا اور ادھر سے وہ مدینہ کی بکس تھیں وہ بھی میں لے کے آیا ادھر سے، وہ ترجمے والی بھی، انگلش بھی، اردو بھی، لیکن کوئی سمجھ نہ آئی. اس کے بعد پھر اردو بازار سے کافی کتابیں لیں میں نے. میرے پاس عربی کی بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، شوق تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پڑھیں یا کس طرح کریں. وہ نیٹ میں ڈھونڈتے پھر عامر سہیل صاحب کا جو ہے نا وہ انداز اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ مجھے اچھا لگا. وہ پھر میں نے کورس ان کا کوئی ایک پڑھا، لیکن اب جاب میں کچھ ریگولر ہوتے تھے، کوئی جو نہیں ہوتے تھے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. پھر میں نے یہ کیا کہ ان کی جو سافٹ تھی نا آواز ساؤنڈ وہ گاڑی میں ریکارڈ کر کے وہ ملنا، جب گاڑی میں آنا جانا تو وہ کافی ان سے ہیلپ ملتی رہتی تھی. لیکن وہ ایسے ہم نے رائٹنگ جو لکھنا جو کچھ نہیں، بس سنا تھا کہ کافی، لیکن ہے بہت افیکٹو تھا، جس کی وجہ سے مجھے کافی انسپائریشن ہوئی. ابھی ریسنٹلی جب ان کا جو اشتہار جو تھا وہ میں ان کے ساتھ کنیکٹ تھا یوٹیوب پہ سے بھی اور اپنا واٹس ایپ پہ بھی. تو وہ میں اس وقت عمرے پہ تھا تو وہ ادھر مجھے نا مکہ میں وہ ان کا ملا میسج. تو میں نے اسی وقت میں نے کہا یہ کوشش تھی کہ میں فیصل آباد کیسے جا کے ان کے ساتھ پڑھوں. تو وہ مجھے جیسے ملا مجھے تو ایسے کہ جیسے وہ جو ہے نا اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا یہ تو گھر پہ چل کے آ رہے ہیں. تو یہ تو میں نے پھر فوری طور پہ ادھر سے ہی میں نے کہا کہ یہ میرا نمبر ہے اور مجھے جو رجسٹر کر لیں. تو وہ ان کی اور جو ابھی ان کو 20 دن میں جو اتنا، حالانکہ یہ کافی کورس بڑا کورس ہے لیکن یہ ان کی پڑھانے کا انداز اور سارا، اور جو انہوں نے 20 دن میں پڑھایا ہے کمپلیٹ، جو فرسٹ پورشن پڑھایا ہے یہ ایسے پڑھایا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ نہیں ہم نے 4 مہینے میں پڑھا ہے، شاید نہ پڑھ سکتے. میں تو کافی سالوں سے لگ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ 20 دنوں میں ہم نے ماشاءاللہ کافی پڑھا ہے اور ہمیں سمجھ بھی آئی ہے جو انہوں نے پڑھایا ہے. ہمیں وہ اس کا پڑھا جو ہے نا ہمیں پتہ چل گیا ہم نے کیسے ہے. اور اس کا جو سیکنڈ والیوم شروع کریں گے، پارٹ 2 کریں گے تو وہ ہمیں اور بھی زیادہ بہتری آئے گی انشاءاللہ اس میں. اور میں آخر میں عامر سہیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لاہور کے لیے ہمارے لیے ٹائم دیا، اور نوید صاحب کا انہوں نے مینیج کیا اور سب کو ہم کو اکٹھا کیا اور موٹیویشن ایک ہوئی ہے اور ہمیں اویئرنیس ہوگی ہے کہ عربی اتنی آسان طریقے سے بھی سیکھی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جزا دے جی دونوں کو. میرا نام آصف امین ہے، میں سول انجینئر ہوں بائی پروفیشن. تو میں نے قرآن پاک جب فرسٹ ٹائم پڑھنا شروع کیا تو میرے اندر کچھ یہ تھا کہ یہ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے جب بھی پڑھا تو ترجمے کے ساتھ پڑھا، لیکن ترجمے کے ساتھ خالی قرآن پاک پڑھنا اس میں وہ چیز آپ گین کر ہی نہیں سکتے جو اس کے ایکچوئل ایکسٹینٹ میں جا کے، کیونکہ عربی کوئی عام زبان نہیں ہے.
دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں سب سے زیادہ موسٹ گرامیٹیکل لینگویج عربک ہے. باقی دنیا کی کوئی زبان جو ہے اتنی زیادہ گرامر پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے جتنی عربک ہے. اور دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ جتنی بھی دنیا میں مذہبی کتابیں ہیں، عبرانی، سریانی، ایون سنسکرت، وہ آلموسٹ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، دنیا سے ختم ہو چکی ہیں. ان کے صرف ہمیں تراجم اویلیبل ہیں، اور تراجم بھی بہت سارے اویلیبل ہیں جس میں بہت ساری غلطیاں ہیں اور بہت سارا ان میں تحریف ہو چکی ہے. تو قرآن پاک آج بھی لیونگ لینگویج ہے. دنیا کے 20 سے زیادہ جو ممالک ہیں ان میں یہ بولی جاتی ہے. دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے. اقوام متحدہ کی جو آفیشیل لینگویج ہے اس میں بھی عربک ہے. تو دنیاوی لحاظ سے بھی یہ بہت بڑی زبان ہے، اور مذہبی لحاظ سے تو واحد زبان میں اس کو کہوں گا، کیونکہ باقی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے صرف تراجم ہی ہیں، زبانیں وہ بولی ہی نہیں جاتی. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی روح کو سمجھنا ضروری تھا، اور وہ بغیر گرامر کے نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کوشش کی، لیکن چونکہ مدرسہ سے ہمارا جو مدرسہ کا کلچر ہے اس میں کئی دفعہ گیا مدرسے میں کہ جی میں نے پڑھنا ہو. کہتے جی ہم صرف اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، آپ کو نہیں ہم ڈیل کر سکتے، آپ جو کچھ پڑھ چکے ہیں آپ ہمارے کام کے نہیں ہیں. تو اپنے طور پہ کوشش کی تو نہیں، وہ اس سسٹم میں جا کے ہم سیکھ ہی نہیں سکے. تو ماشاءاللہ عامر سہیل صاحب، ان کا اردو، انگریزی، عربک تینوں زبانوں پہ عبور ہے. تو وہ تینوں کو بلا کے جب انہوں نے پڑھایا، ہمارے طریقے سے پڑھایا، تو وہ اس طرح سمجھ آیا جس طرح پہلے کبھی نہیں آیا. لیکن بہرحال یہ 20 دن ٹائم بڑا تھوڑا تھا، اور ہماری پروفیشنل مصروفیات، صبح 8 بجے سے نکلا، رات کو 11 بجے واپس پہنچنا، تو اس کو رپیٹ تو میں بالکل نہیں کر سکا. تو لیکن چونکہ کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ تھا، اس لیے کافی کچھ گین کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. تو آخر میں نوید صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور ہم آ کے بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم، میرا نام ارتضیٰ ہے، اور میں بھی ریسنٹلی گریجویٹ ہوا ایز اے کیمیکل انجینئر. تو میں اپنا انٹروڈکشن اگر بتاؤں اس کلاس میں، تو یہ ہے کہ مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا سرے سے کہ یہاں پہ کوئی عربک کی کلاس ہو رہی ہے، اور کون پڑھا رہا ہے اور کب ہوگی، کیا ٹائم ہوگا، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. میری والدہ ہیں، وہ یہیں پہ EME کے اندر وہ قرآن کلاس اٹینڈ کرتی ہیں. تو بائی چانس ان کے پاس یہ فارم آیا تھا کہ جہاں پہ لسٹ میں اگر وہ نام لکھوانا چاہیں، تو انہوں نے میرا نام لکھ دیا اس کے اندر. اور انہوں نے پھر گھر آ کر مجھے بتایا. تو پہلے تو مطلب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں ایکسپیکٹ کیا کروں گا یہاں سے. تو 2 دن پہلے غالباً فرائیڈے کو انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور منڈے سے کلاسز شروع تھیں. تو انیشلی تو یہی سوچا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کون پڑھانے آئے گا، سمجھ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. تو یہ ہے کہ اور جس دن فرسٹ ڈے سے کلاس شروع ہوئی ہے منڈے سے، اس دن بھی مطلب ایک جس کو کہتے ہیں کام پڑ گیا تھا. تو میں نے سوچا پہلا دن چھوڑ دیتا ہوں، سیکنڈ ڈے سے اسٹارٹ کر لوں گا جانا. لیکن یہ ہے کہ اگر میں فرسٹ ڈے نہ جاتا، تو وہ ایک انیشیل جو آپ کا فرسٹ ڈے سے جو ایکسپیرینس شروع ہوتا ہے، وہ پھر ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے فرسٹ ڈے سے، وہ میری نہ بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں نے فرسٹ ڈے میں یہاں پر آیا، اور جو میں نے کلاس کو ایکسپیرینس کیا، جس طرح کا یہاں پہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے، نہ کہ صرف پڑھانے کا بلکہ ایک طریقے سے سکھانے کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس دن نہ آتا تو پھر میری وہ کنٹینیوٹی سیکنڈ ڈے سے نہ بنتی، اور میں شاید میں اس طرح سے کلاس کو نہ اٹینڈ کرتا جس طرح میں اس طریقے سے کر رہا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ نارملی جو میری ایج کے لوگ ہیں، جو ینگ ہے ذرا، وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس پڑھائی ہو گئی، کھیل کود ہو گیا، ان چیزوں کے اندر موسٹلی اپنا ٹائم جو ہم اسپینڈ کرتے ہیں. دین کی طرف ہمارا اس طرح کا اٹینشن نہیں ہے جس طرح اس کے بعد، اس ایکسپیرینس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. اور مور اوور یہ کہ تھرو آؤٹ اسکول لائف، کالج لائف، یونیورسٹی لائف، جتنے بھی میں نے ٹیچرز وغیرہ سے پڑھا ہے، کئیوں سے 2 سال پڑھا ہے، کئیوں سے 4 مہینے، کئیوں سے 1 مہینے. تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے سر عامر سہیل کا میں نے ایکسپیرینس کیا، تو وداؤٹ اے ڈاؤٹ میں کہوں گا کہ ہی از دا بیسٹ ٹیچر جن کے انڈر میں ابھی تک پڑھا ہوں. اور اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح ایک تو انہوں نے سکھایا ہے، ایک انہوں نے جس طرح قرآن و احادیث کو کوٹ کر کے وہ ایگزامپلس دیتے تھے، اور لٹرلی ہماری پرسنل لائفز اور جو ڈیلی لائفز کی ایگزامپل دیتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ساروں کی طرف سے تو نہیں میں کہہ سکتا،
لیکن اپنی طرف سے آن اے پرسنل لیول میں ان سے کافی ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ جب وہ بتاتے تھے کہ نماز کے لیے اگر آپ کھڑے ہوں, آپ پڑھ رہے ہوں, تو اس میں آپ کو سارے جہاں کے خیال آتے ہیں اور نماز سے آپ کا ذہن جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو دس از سم تھنگ آئی ریلیٹ ٹو آن اے پرسنل لیول. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو 2 رکعت نماز بغیر کہیں اور فوکس کیے صرف نماز پہ فوکس کیے وہ پڑھ لے تو اس کا کتنا زیادہ اجر ہے. اور اس کے بعد سے میرے خیال سے جتنا میں نے اب میں غور سے اور دھیان سے میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے, میں پہلے ایسے نہیں پڑھتا تھا. اور اگر میں پہلے بھی قرآن میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے, اس کو ختم کیا ہے, ترجمے سے بھی پڑھا ہے, لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا دل میں اترنا وہ میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا اس کلاس تک. کیونکہ اس کے بعد جب میں نے عربی کو ٹو دا روٹ میں نے جاننے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو لٹرلی سمجھ آنا شروع ہو رہا ہے کہ اس میں ایکچولی لکھا ہوا کیا ہے. پہلے اگر آپ کو اس کا میسج نہیں مل رہا تھا تو اب آپ کو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت ملنا شروع ہو جائے گا. اور اینڈ پہ یہی ہے کہ شروع میں تو تھا یہی کہ نہیں پتا تھا کہ ایکسپیکٹ کیا کرنا ہے, لیکن اب جب آج لاسٹ ڈے ہے تو ایک تھوڑا سا بندے کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ کافی جلدی ختم ہو گیا. پہلے لگ رہا تھا کہ بہت ہی لمبا ہے, پتہ نہیں ٹائم گزرے گا نہیں گزرے گا, لیکن الحمدللہ جس طرح کا ٹائم گزرا ہے اور جس طرح سر نے پڑھایا, جس طرح بریف کیا ہے, تو آئی بلیو کہ یہ میرا اپ ٹل ناؤ میرا ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینس ہے جو میں نے گین کیا ہے. اور آئی تھنک ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آگے اس کو اور فارورڈ کریں دوسرے لوگوں تک, اسپیشلی اپنی ایج کے لوگوں تک, کیونکہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ دین کتنا ضروری ہے آپ کی زندگی میں. ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم میٹرک او لیولس کر لیں, اے لیولس کر لیں, پھر یونیورسٹی اچھی مل جائے, اس کے بعد جاب مل جائے, دیٹس اٹ. لیکن اس ایکسپیرینس کے بعد اندازہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو اس کو کتنی زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. دنیا بھی لے کر چلنی چاہیے ساتھ, لیکن دین کو آپ کو سیکریفائس نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے اس کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. تو میں تھینک یو کہوں گا سر کا, ایک انبلیویبل ایکسپیرینس ہے میرے لیے. اور مور اوور جنہوں نے آرگنائز کروایا تھا, غالباً نوید صاحب کہہ رہے ہیں ساری, تو مجھے کیونکہ نہیں پتا اس لیے, تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے آرگنائز کروایا. اور یہ مطلب فار می, میں انتظار نہیں کر سکتا کہ دوبارہ کب ہوگا تاکہ میں دوبارہ اس کو انشاءاللہ جوائن کر سکوں. جی خواتین, اب میرا خیال ہے ماشاءاللہ جی وہ ایک نوجوانی بھاری ہے سب پہ. جی خواتین کی طرف سے مجھے بتا دیں. میرا نام مقدس ہے, ہاؤس وائف ہوں, اور فرسٹ ٹائم میری بہن نے مجھے بتایا کہ ایسے کلاس ہو رہی ہے, لیکن مجھے اس کلاس کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا کروانا. مجھے یہ تھا تجوید وغیرہ یہ ہوگا. تو جب میں نے ادھر آ کے دیکھا اور آپ کا پڑھانے کا سٹائل سارا, اور یہ مذکر مؤنث, پہلے تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا, لیکن اب مجھے اچھا لگا, بہت اچھا لگا. گھر جاتی ہوں, قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جو آپ نے لفظ یہاں پہ پڑھائے ہوتے ہیں تو بلیک بورڈ ایک دم میرے سامنے آ جاتا ہے کہ میں نے یہ لفظ وہاں پہ دیکھا تھا, یہ پڑھا تھا, اس کا یہ مطلب ہے. تو دوسرا اب قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی اچھا لگتا ہے. دوسرا یہ میں نے دیکھا کہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ زندگی میں ایسے بھی کوئی قرآن کسی کو سکھا سکتا ہے, میرے بالکل بھی نہیں تھا آئیڈیا. لیکن میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ واقعی بہت اچھا لگا, بڑے اچھا لگا. اس ایج میں ہم نے پڑھا سارے, ایون کہ ہم اسٹوڈنٹ بنے ہوئے تھے. اور شکر اللہ کا, ہمارے خاوند ہسبینڈ سب کے جتنی بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بھی بڑا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا. ٹھیک ہے, اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا اچھا پڑھایا. اور جب آپ پڑھاتے ہیں, آپ کے پڑھانے کا سٹائل جو ہے, بیچ میں حدیثیں سنانی, نماز کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, دین دنیا سب کچھ بہت اچھا لگا. اور یقین کریں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں آپ کا جو سٹائل یاد آتا ہے, تو ہم اگر کوئی خیال ذہن میں آپ بھی آتا ہے نا تو فوراً چینج ہو جاتے ہیں نا کہ یہ ہم, تو بڑا اچھا لگا. بہت نوید صاحب کا, ڈاکٹر فوزیہ کا, سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو آئندہ بھی زندگی میں یہ توفیق دے کہ ہم اس کو دوبارہ پڑھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام شمائلہ ہے. میں بیسیکلی ایک ہاؤس وائف ہی ہوں, لیکن یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی خواہش ہمیشہ سے تھی. اور ترجمہ ضرور پڑھا جاتا تھا, لیکن اس طرح سمجھ نہیں آتا تھا کہ جس طرح ایک ناول پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے. ناول کا جو خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ نہیں ترجمے میں آ سکتی. تو یہی کوشش کی کہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے. اور الحمدللہ اس کلاس میں آ کے سمجھ آئی کہ
ग्रामर अगर समझ ली जाए तो कुरान समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि टीचर के बगैर कुरान नहीं समझ आ सकता, तो पहले बेसिक तो समझ आए, फिर टीचर भी समझा देगा आगे कि क्या है इसमें। तो कोशिश यही हुई कि अच्छे से अच्छी तरह किया जाए, लेकिन अभी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई, टाइम बहुत कम था, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ये इतना मुश्किल नहीं होगा जितना समझा जाता है। और फिर टीचर का स्टाइल अगर इंटरेस्टिंग हो तो कोई मसला नहीं होता कि चीज़ समझ ना आए। और दूसरी चीज़ कि अगर रेगुलरली किया जाए इसको तो बहुत आसान हो जाएगा। एक मेरी सजेशन जो ये है कि थोड़ा सा अगर लंबा टाइम मिल जाए, ताकि 20 दिन ना हो अगर लंबा हो। और एक और कि सेकंड पार्ट में जो है कि टेस्ट जो क्लियर करेगा वो सिर्फ लेगा, तो मेरे जैसा नहीं क्लियर कर पाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो जो ख्वाहिश रखता हो उसको भी मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम वकार है। सच्ची बात तो ये कि मुझे जब पहले इस क्लास का पता चला था, मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि क्लास हो रही है तो आपका नाम लिखवा दूँ। मुझे आई डोंट लाइक ग्रामर, सीधी सी बात है, ना इंग्लिश की ना उर्दू की। तो मुझे कहा इंग्लिश उर्दू की पसंद नहीं है, अरबी तो मुझे आती नहीं। मैं अम्मी को मना करूँगी तो डांट पड़ेगी, तो मैंने कहा हाँ लिखवा दें। लेकिन इनिशली मेरा प्लान ये था कि मैं 1-2 दिन ज्वाइन करके छोड़ दूँगी, क्योंकि ग्रामर हमेशा से बहुत टफ़ लगी है मुझे। और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम सऊदीया में गुजारा है, तो हमारे स्कूल में कोर्स में था, तो मुझे शू के तो मुझे वैसे भी आते थे जी, ये वाहिद जम मुसन्ना, ये उसके आगे आई वाज प्रीटी श्योर कि मुझे नहीं समझ आएगा। तीसरे दिन तक आई बी डन, मैं मम्मी को कह दूँगी भाई नहीं समझ आ रहा। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, समझ भी आना शुरू हो गया, इसलिए एंजॉय भी किया। एक छुट्टी हुई थी लेकिन मजबूरन, लेकिन उसके अलावा ये कि कुछ भी होता था ये था कि नहीं 7 बजे से पहले काम ख़त्म करना है, लाजिम हमने कुरान क्लास में पहुंचना है। तो और इस चीज़ से जो मैंने पर्सनली अपने उसमें वो देखा है फ़र्क कि अब जैसे नमाज कभी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच के कि क्या पढ़ रहे हैं, इस तरह पहले बहुत तेज़ी से निकल जाते थे। जैसे कहा जाता है कि एक तोते को जब चीज़ें सिखा देना वो पढ़ता चला जाएगा लेकिन उसको समझ नहीं आएगा, तो वही सीन होता था। अब जैसे आपने सूरत तकासुर वगैरह मुझे याद है, जब मैंने आपने जिस तरीके से पढ़ाई समझाई तो उस दिन वाकई रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मैं उस दिन यही सोची थी, मैंने कहा मैंने कितनी दफ़ा अब तक ये सूरत पढ़ी है और आज तक नहीं इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए वो है कि मुझे नमाज़ पढ़ने में एक अलग मज़ा आने लगा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का कि आपकी वजह से ये हुआ है। आप लोगों ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक दरवाज़ा खोल दिया है, एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। तो थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाइका है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो मुझे तो वो हदीस याद थी कि तुमसे बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया, बस वो मेरे जहन में थी। मुझे ये लगता नहीं था कि ये मैं सीख सकूँगी, क्योंकि मेरी कुछ एज का ऐसा घर की जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ इसमें पार्टिसिपेट कर सकूँगी। लेकिन चूँकि मेरे घर का माहौल, मेरी बेटी माशाल्लाह उसने सब्सक्राइब कराया हुआ था अमेरिकन वो उस्ताद नुमान अली ख़ान, वो अरबी, उसको बहुत शौक़ था अरबी सीखने का। तो उसको जब ये मैंने डॉक्टर फौजिया की एडवर्टाइजमेंट देखी, मैंने फिर सोचा कि मेरी अगर मैं जाऊँगी तो मेरे बच्चों भी शौक़ पैदा होगा। फिर उसी शौक़ को लेके मैं फिर इधर मैंने अपने नाम लिखवा दिए, अपने बच्चों के भी लिखवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे साथ आते हैं और बेटियां ख़ास तौर पर उनको बड़े शौक़ से उसने वो छोड़ दिया। और आपका वो इतनी इम्प्रेस हुई, मैंने उसको कहा कि मेरे साथ चलो, शायद तुम्हें इस टीचर की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगे, समझ तरीका। तो वो चल पड़ी और उसके बाद उसने एक छुट्टी नहीं की। 1-2 दफ़ा मैं नहीं आ सकी, लेकिन मेरी बेटी आती रही है, मेरी वो रेगुलर आती रही हैं, क्योंकि वो मिस नहीं करना चाहती थी। वो डॉक्टर बन रही है और उसके एग्ज़ाम भी हो रहे थे, लेकिन वो कहती थी मामा मैंने अपना ये दुनिया का टेस्ट जो है ये तो होते रहने हैं सारा साल, लेकिन ये कुरान की क्लास दोबारा नहीं आनी, तो मैंने ये लाजमी ये करनी है अटेंड। तो वो रेगुलरली माशाल्लाह आती रही है और यही मेरे बच्चे हैं और यही मेरा सदका जारी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी आएँ और हमारे लिए सदका जारिया बने, और अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और आप आएँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और डॉक्टर फौजिया का बहुत शुक्रिया कि उसने हम लोगों को इकट्ठा किया, तो नहीं तो हम सब अपने अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं, किसी को हमसाये की खबर नहीं है। तो इधर तो हम सब ये है कि गेट टुगेदर भी हो गई और 2 घंटे
हमें पता नहीं चला कि 2 घंटे कैसे गुजरते थे. ऐसे लगता था सेकंड्स में टाइम गुजर गया. सोचने में चलने में लगता था कि 2 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है, कैसे गुजरेगा. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब एंटर हो गए तो उसमें पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं. इतनी आपकी वो जो है वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा है, तो हमारे दिलों में आपकी बातें उतर गई. उसके बाद हमने बहुत कुछ बदल लिया, अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश की है. कुछ बातों को हमने पकड़ लिया है, जो हमारे में कमियां थी वो हमने दूर करने की कोशिश की है. और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस पे कायम रहें और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, इस तरह के नेकी के कामों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. I used to watch Numan Ali Khan's videos online first, and his ones are very lengthy. They're also very good, but they're very lengthy. And his book is around like 600 pages, and there's too many videos. But this was a 20-day concise period of studying, and a lot of the stuff that he taught in many more videos was taught in just these 20 days. So it was extremely beneficial, extremely helpful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मिसेस फातिमा फ़हीम है और मैं हाउसवाइफ हूँ. यहाँ पे आने से पहले भी कुरान पाक सीखने का और अरबी सीखने का मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हमें ये सीखनी चाहिए, और जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा. हम तर्जुमे से नहीं हम सीख सकते. तो इससे पहले तक कोई ऐसी क्लास नहीं थी जिसमें हम दोनों इकट्ठे जा सकते, या मैं जिसमें स्पेशली जा सकती. तो ये इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं घर पे ही मैंने सर आमिर सुहेल साहब की मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखी. तो इनसे पहले से इससे तारुफ था यूट्यूब वीडियोस के लिहाज से. तो इसके लिए जब मैं इनकी वीडियोस देखती थी तो मुझे इनका पढ़ाने का स्टाइल और हर चीज़ वो बहुत अच्छी लगी. लेकिन वही बात है कि यूट्यूब वीडियोस में उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं बनती जिस तरह के अगर आपकी एक लाइव क्लास हो रही हो. तो जब वो ये पम्फलेट इन्होंने मेरे हस्बैंड ने देखा और इन्होंने मुझे बताया कि सर आमिर सुहेल की क्लास हो रही है और इस तरह से है और हम जा सकते हैं, तो आप भी जा सकती हो इसमें जाने के लिए. तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ी एक्साइटेड हुई कि क्या सर वाकई खुद आएंगे पढ़ाने के लिए. तो वो एक बड़ी उन्होंने कहा वाकई लिखा तो ऐसे ही हुआ. तो मुझे ये था कि अगर वाकई सर आमिर सर खुद आके पढ़ा रहे हैं तो ये वाकई एक बड़ी अच्छी बात है कि सामने जो चीज़ आपको लाइव क्लास में होता है कि जो चीज़ आपको नहीं भी समझ आ रही वो आप उसमें पूछ लेते हैं. यूट्यूब पे आपको वो सहूलत तो मुयसर नहीं होती. सर आमिर सुहेल की क्लास के हवाले से मैं चूँकि खुद एक टीचर रह चुकी हूँ, तो उस लिहाज से मैं बहुत देखती रही हूँ कि पूरे टाइम पे शुरू करना और टॉपिक जितना लंबा हो या जितना भी छोटा हो उसको पूरे टाइम के अंदर एंड करना, वो एक बड़ी चीज़ रही है. और इसके अलावा एक स्टूडेंट्स को जो इन्वॉल्व करने के लिए एक बड़ी चीज़, और स्पेशली सिखाने के लिए अगर हम कहें कि हमने अरबी सीखी है तो वो एक ख़ास वजह होती है कि एक आपकी तवज्जो इस लिहाज से भी रखना कि कुरान और हदीस के हवाले से, और फिर हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसके हवाले से एक बिल्कुल आम एग्जांपल लेके उसको समझाना और फिर उसको रिलेट करना कुरान और हदीस के साथ. जो भी हमने पढ़ लिया या जो हम पढ़ने लगे हैं उसको रिलेट करना, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वो एक चीज़ बन जाती है. तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है. लगता नहीं था कि 2 घंटे मुसलसल बैठा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि यूट्यूब के आगे तो आप बैठते हैं तो आपको आधे घंटे में नींद आना शुरू हो जाती है. तो एक लेकिन जिस तरह सर ने हमें इन्वॉल्व रखा है उसके अंदर पूरा वक्त एक इन्वॉल्व रहना, और उसके अंदर बिल्कुल भी आपकी तवज्जो इधर से उधर ना, और जब लेक्चर ख़त्म हो तो पता चले कि ये तो ख़त्म हो गया. तो वो एक बड़ी चीज़ रही है और बहुत कुछ सीखने में मदद मिला है, पूछने में करने में. एक लाइव क्लास का अपना एक माहौल होता है, तो उस लिहाज से हमें बहुत हेल्प हुई है इस चीज़ में कि हम अब इसको सीखें और करें. और जाहिर है जो अरबी हम चीज़ अरबी सीख कर हम इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं, हम वो वैसे तर्जमे के साथ नहीं कर सकते. जो चीज़ें हमें बड़ी पता चली हैं, जैसे रब्बे ज़िदनी इल्मा, अब हमने ये अब सीखा कि मुझे इजाफा फरमा, मेरे जो मैं मुझे ज़्यादा कर इल्म में. हम हमेशा से यही तर्जमा पढ़ते आए हैं जी, मेरे इल्म में इजाफा फरमा. तो ये जब तक अरबी पढ़ के फिर ही हो सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ा है. बहुत शुक्रिया सर आमिर सुहेल का, नवीद साहब का, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया. और अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम शाज़िया जमशेद है, मैं हाउसवाइफ हूँ और
میں نے 2010 میں مجھے فرسٹ ٹائم کسی نے کہا کہ آپ کلاسز میں آئیں، تو میں نے یہی کہا کہ میں نماز بہت پابندی سے پڑھتی ہوں اور قرآن پڑھتی ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے ان کلاسز کی ضرورت ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں ایک بہت اچھا مسلمان ہوں. لیکن فرسٹ ٹائم جس دن میں کلاس میں گئی، میں بہت زیادہ واپس آ کے ٹچی ہوئی. مجھے یہی لگا کہ میں اس دن پہلی دفعہ مسلمان ہوئی ہوں. میں اس سے پہلے مجھے لگا میں مسلمان تھی ہی نہیں. اور سنس دین میں آگے سے آگے بڑھ رہی ہوں، جسٹ پڑھ رہی ہوں، بس سیکھ رہی ہوں. اور ہر دن مجھے احساس ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا. مجھے کتابیں پڑھنے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا. میں نے بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، دین نہیں پڑھ سکی تھی. حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب میں انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے، یو شوڈ نو انف ٹو نو دیٹ یو ڈونٹ نو. تو مجھے ہر دفعہ یہی پتہ چلتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ. میں ہر دفعہ بس سیکھنے آتی ہوں اور ہر دفعہ میں نئی بات سیکھتی ہوں. اور میری دعا ہے کہ میرے جیسی ساری وہ خواتین، کیونکہ بہت ساری ایسی ہیں جو گھروں میں کہتی ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے، سب کچھ کرتے ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم کامیاب ہوں گے، ہم جنت میں جائیں گے. یہ سب میرا بھی خیال تھا، لیکن میں نے اپنی بہت اصلاح کی ہے. میری دعا ہے کہ بہت ساری خواتین جو نئی کلاسز میں آ پاتی وہ آئیں، ضرور آئیں اور دین سیکھیں. سر نے بہت اچھا پڑھایا ہے. بہت ڈانٹا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے، لیکن بہت اچھا پڑھایا ہے. تھینک یو. جزاک اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قدسیہ بطول ہے اور سچ اے کوئنسیڈنس کہ میرا بھی سفر جو آغاز ہوا قرآن کو سمجھنے کا وہ 2010 جب حج کر کے آئے تو اس کے بعد احساس ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے، اللہ نے اتنا بڑا کام کرا دیا. تو پھر قرآن فہمی کی کلاسز میں جانا شروع کیا، ترجمہ تفسیر کی. پھر ہم آرمی میں تھے تو پوسٹنگز ہوئی تھیں. ایک جگہ سے جب شفٹ ہوئے تو بیٹا میرا جو ہے اس نے خواہش کا اظہار کیا حافظ بننے کا. اب جب یہ حافظ بن رہا تھا 3 سال کا وہ جو ٹائم ہے اس میں احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم بچوں سے یہ بہت بڑا کام کراتے ہیں. ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے کہ ہم بڑا پرائڈ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بن گیا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ کام مکمل ہوا. اس کی بڑی محنت ہے، لیکن اس کے بعد احساس ہوا کرنا آسان تھا، اب سنبھالنا بہت مشکل ہے. ایک چھوٹے بچے کو ہم اس کام میں ڈال دیتے ہیں، خود بھی فہم نہیں ہے قرآن کا اور اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. تو پھر اس کے حفظ کے دوران مجھے عربی پڑھنے کا شوق ہوا. یہ اللہ کی طرف سے آیا کہ مجھے بھی سمجھنا ہے. تو کورسز میں نے کیے، کچھ ایک آدھ امریکہ کے تھرو بھی کیا. سب آسانیاں اللہ نے میرے لیے کیں. میں آپ سب سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے 1 سال پہلے عامر سہیل آپ کا ذکر سنا یوٹیوب کے ایک چینل پہ ہی، اور میں نے سب سے پہلے ان کا ایک انٹرویو دیکھا جو آئی تھنک ان کا پہلا انٹرویو ہے. اس کے بعد سے میرے اندر یہ خواہش تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو فیصل آباد لے کے جانا ہے. اور میں آپ اس سے بے شک پوچھ لیں، ہم پچھلے 1 سال سے پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم 40 ڈیز کے لیے فیصل آباد کیسے جائیں گے. میں نے 1-2 فرینڈس کو بھی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی. بس میرے ارادے پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی وہ جو بات کہتے ہیں نا کہ ہم 1 ہاتھ اللہ کی طرف کرتے ہیں تو وہ آگے 7 ہاتھ یا 10 ہاتھ جو بھی ہے وہ ہماری طرف آتے ہیں. تو میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ ہی لیا ہے اور میرے لیے اتنی آسانیاں ہیں. اور کیونکہ میں یوٹیوب کے چینل سے دیکھ لی تھی، مجھے اندازہ تھا میرے لیے یہ ریویژن ہوئی ہے کیونکہ میں نے جو 3 سال پہلے کورس کیا تھا میں اس کی دہرائی نہیں کر سکی. ذمہ داریاں ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، ڈفرینٹ ایجز کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک میں اپنے آپ کو بالکل ہی نہیں سمجھتی. اس دفعہ میری خواہش تھی کہ میرے بیٹے کے دل میں بھی یہ لگن آئے کہ وہ عربی سیکھے، اور الحمدللہ اللہ نے اتنی آسانی کی اور ماشاءاللہ اس نے بہت انجوائے کیا. عامر سہیل صاحب کا اس میں یہ بہت اچھے استاد ہیں. کلاس کو جوڑ کے رکھنا اور اس میں انٹرسٹ قائم رکھنا، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن کے ساتھ مزید آپ کے تعلق کو جوڑنا. ایک زبان تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے اور ہمارے دل کے اندر کوئی ایک چیز کہیں کچھ فیلنگ ایسی آئے کہ ہمیں لگے کہ نہیں، وہی بات جو میری دوست نے کی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں سیکھا. کیونکہ سچی بات ہے کہ ہم جب آتے ہیں تو اپنے اندر بڑے ہماری
ہم نے بنائی ہوئی ہیں چیزیں جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کچھ سیکھ چکے ہیں, لیکن سچی بات ہے کسی ایسی جگہ آ کے یہ پتہ چلنا کہ ابھی تک کچھ نہیں سیکھا, زندگی میں کچھ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کورس کو ارینج کرنے والوں کے لیے. میری تو بہت دعائیں اس دن سے جس دن سے مجھے اس کا میسج ملا کہ یہ میرے شہر میں آ کے میرے لیے اتنی آسانی. اور پھر سب سے بڑی آسانی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں لگتا تھا ہم 1 گھنٹے میں پہنچیں گے. یہ صرف آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے آپ لوگوں کو بتائیں. ہمیں اندازہ ہی نہ تھا. پہلے دن صبح ہم نے جب گوگل پہ ڈالا ہے آدھے گھنٹے کا رستہ, اللہ تعالیٰ نے اس رستے کو میرے لیے آسان کر دیا. شاید 1 گھنٹے کے رستے میں وہ میرا بیٹا شاید تھک جاتا یا میں بیک آف کر جاتی. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آسان رستہ ہمارے لیے اس کورس کے لیے کیا. یہ سب وہ آسانیاں ہیں, میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی کہ ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں. تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے. ڈاکٹر فوزیہ کو, عامر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے اور ان کے کام میں بے پناہ برکت دے. اور جتنے حفاظ ہیں, میری آپ سب سے درخواست ہے, ہم بچوں کو بنا دیتے ہیں لیکن پلیز اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو جوڑنے کے لیے ایفرٹ کریں, صرف بنا کے چھوڑ نہ دیں. زمانہ بہت مشکل ہے, بہت حالات ٹف, اور ان کو اس ایسی جگہوں پہ لائیں جہاں ان کے دل میں یہ موٹیویشن آئے کہ وہ ایک اچھے کام کے ساتھ جڑے ہیں, اور نہ یہ ان کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ جی ماں باپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. اس کے اندر اتنی پرائیڈ پیدا کریں. ہمارے معاشرے میں ابھی پرائیڈ نہیں ہے, جو قرآن سے جوڑا اس میں پرائیڈ نہیں ہم لیتے, تو اس میں پرائیڈ لیں اور سب کو موٹیویٹ کریں کہ یہ بہت پرائیڈ کا کام ہے اور بڑی عزت ہے, فخر سے ہم اس چیز کو بتائیں کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اسما کرن ہے اور میں جی سی پینی جو انٹرنیشنل کمپنی ہے اس میں میں جاب کرتی تھی کوالٹی ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ الحمدللہ جاب بڑی اچھی تھی اور میں 11 سال سے میں نے ادھر جاب کی, یعنی کہ 11 سال تک. پھر جاب میں یہ ہوتا تھا کہ ٹائم بچ جاتا تھا تھوڑا کام کرنے کے بعد نا, تو اکثر میرے ذہن میں خیال آنا کہ اچھا عربی سیکھنی چاہیے, یوٹیوب سے کوئی لیکچر نکال لینے فالتو ٹائم میں, بریک میں. 1-2 دفعہ ٹرائی کی لیکن وہ اوپر سے گزر جاتی تھی, وہ پھر چھوڑ دینا, پھر کوشش کرنا, پھر کہیں ذہن میں پیدا ہونا, پھر دیکھنے ہضم نہ ہونی, 2 لیکچر لینے, 1 لیکچر لینا, پھر چھوڑ دینا. پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا, عامر سہیل صاحب کا میں نے 1-2 لیکچر لیے اور وہ اتنی آسانی سے ہضم ہو گئے کہ اس کے بعد میں نے نیچے وہ کانٹیکٹ آتا تھا, فون کر کے پھر میں نے وہاں سے بک منگوائی, سی ڈیز منگوائی, کیونکہ اس ٹائم پہ نا تقریباً یہ 2014 کی بات ہے, تو اس ٹائم پہ نیٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا, ویڈیو آنی رک جانی, تو مجھے اس میں بڑا ٹائم بھی لگتا تھا اور تنگی بھی ہوتی تھی. پھر میں نے ان کی سی ڈیز منگوا لی اور بک منگوا لی, اس میں 1 لیکچر ڈیلی کا لینے لگ گئی. اور اس کے ساتھ اب مجھے یہ ہوا کہ اب مجھے اتنا وہ پڑھتی تھی, ساتھ ساتھ بک میں سے دیکھتی تھی جاب کے ساتھ ساتھ ہی, تو مجھے ادھر تھا پتہ نہیں مجھے سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں, اور مطلب اتنے سارے رولز ہیں, یہ میں ان کو ریٹین کر پاؤں گی کہ نہیں. پھر وہ بائی چانس میں نے ان کے وہ جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کو فون کر کے پوچھا کہ کوئی ٹیسٹ, کوئی پیپر وغیرہ کی کوئی پاسبلٹی ہے. انہوں نے مجھے ایک میڈم عائشہ کا نمبر دیا, میں فون پہ انہیں ٹیسٹ دیا کرتی تھی جاب میں ہی, اور یعنی کہ جو چیپٹر پڑھ لینا اس کا ٹیسٹ دے دینا. اور اس طرح میں نے ان کا یہ کورس جو ہے الحمدللہ یعنی کہ مجھے ہضم ہو گیا. ادروائز میں نے عربی بہت دفعہ سیکھنے کی کوشش کی, بڑی دل میں چاہت بھی تھی, لیکن باقی اتنے کورسز جو تھے وہ ہمیشہ اوپر سے گزر جاتے تھے یا وہ اتنے ہیوی ہوتے تھے کہ وہ آگے کنٹینیو نہیں کر پاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزا دے. اس کے بعد سے جو ہے وہ میرا کہہ لیں کہ قرآن کے ساتھ میرا ایسا رستہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں تھا, اور پھر میرے لیے جاب کرنی مشکل ہو گئی. مطلب 11 سال سے میں وہ جاب کری تھی, اور جاب اتنی اچھی تھی ملٹی نیشنل کمپنی کی. تو اب میں وہ جاب پہ بیٹھی ہوتی تھی تو میں سوچتی تھی میں خود کو ضائع کر رہی ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے مطلب جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے, جو اللہ نے میرے لیے راستہ کھولا ہے, مجھے دوسروں تک اسے پہنچانا ہے. اور میرے لیے وہ جاب جو تھی نا وہ مطلب ایک قسم کا کہہ لیں کہ مینٹل ٹارچر بنتی جا رہی تھی. اتنی ایزی جاب, اتنی اچھی جاب کہ لوگ اس کو ترستے ہیں, لیکن میں ادھر بیٹھی ہوئی یہ سوچتی تھی کہ میں ادھر کیوں بیٹھی ہوں. اگر میں آج یہاں پہ راستے میں واپس جاتے ہوئے مر جاتی ہوں تو میرے باقی کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہہ لیں کہ یہ راستہ کھولا, اور پھر میں نے اس کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی.
اب صرف مجھے یہ ہے کہ میں کسی طرح قرآن عربی جو بھی ہے یہ جس تک میں پہنچا سکتی ہوں، یعنی کہ اللہ نے جتنا جیسے ہے نا بلیغوا انی ولو آیتن، تو میرا وہ مطلب وہ آیت پڑھی، وہ حدیث سنی، اور پھر اس کے بعد ایک حدیث تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ حدیثیں میرے دل میں بیٹھ گئیں. یہ یعنی کہ سر سے ہی سنی تھی، اور وہ سر کی جو چیز تھی وہ اتنے دل پہ اثر ہوئی کہ مطلب جو بندہ نیت کا صاف ہوتا ہے نا اس کی باتوں میں اثر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ سمپل ایک جملہ بولے. تو یہی بات تھی کہ اس سر کی وہ باتیں جو تھی وہ دل پہ نقش ہوتی گئی. تو اب وہ میرے لیے سب سے بہترین جو ڈگری ہیں، سب سے بہترین جو چیز وہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے ایم اے اسلامیت کیا. اب میری ڈریسنگ بھی چینج ہو گئی، میں نے جاب چھوڑ دی. اب مجھے یہ تھا کہ اب میں کہیں بھی جاتی تھی، میری ڈگری تھی ایم ایس سی ٹیکسٹائلس کی، تو میری جیسچر یا میری اپیرنس اس سے میچ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہاں پہ ہوتا ہے وہ ماڈرن سی لڑکی ہو، بال کھلے ہوں، تو پھر وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسے ڈیزائننگ آتی ہوگی. پھر میں نے اپنی کہہ لیں کہ میرا پورا ٹریک چینج ہوا. پھر میں نے ایم اے اسلامت کیا الحمدللہ. اور اب الحمدللہ بس میرا یہی ایک اللہ تعالیٰ سے بھی ریکویسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے وہ مجھے قرآن کا راستہ کھولا ہے، اور قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ کو قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے اور جب آپ سنتے ہو اور اس کی ہر لفظ کو آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو میرا ایک ٹائم تھا کہ میں گانے یاد کر کے لکھا کرتی تھی اور پھر میں نے قرآن یاد کر کے لکھنا شروع کر دیا. مطلب اب کہتے ہیں نا کہ وہ جو اسلام سے پہلے جو تھے وہ اسلام کے بعد بھی عادات آپ کی رہتی ہیں. تو پھر میں قرآن یاد کر کے لکھتی تھی. تو الحمدللہ یہ میرا راستہ ادھر سے ہی کھلا ہے، ایک ان سے اور ایک نعمان علی خان صاحب سے، ان کی میں تفسیر سنتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت جزا دے، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر عبدالسمیع خان صاحب اور عامر سہیل صاحب. جزاک اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی فیل آنرڈ کہ آج میں اس کلاس میں آپ سب لوگوں کے ساتھ موجود ہوں. تھوڑا انٹروڈیوس کروا دوں. آئی ایم اے ریٹائرڈ کرنل ڈاکٹر فرام پاکستان آرمی، اور میں نے 2015 میں ایٹ دی پیک آف مائی کیریئر پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی، بیکاز میری پوسٹنگس کا ایشو تھا. مائی ہسبینڈ از اے سویلین، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت دے. اس کے بعد سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد سے میں نے جاب نہیں کی. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر. ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، ایک اچھا کیریئر پرسو کیا، بٹ دیر واز سم تھنگ لیکنگ ان مائی لائف. میری ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے میری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سنور جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے ڈاکٹر اسرار کی صاحبزادی تک پہنچایا، اور میں نے ان سے قرآن کی کلاسز لینا شروع کی بیک ان 2016. میں ایک دن میں 3 کلاسز لیتی تھی، بیکاز ایوری ٹائم آئی یوز ٹو اوپن قرآن اٹ ہیڈ سم تھنگ نیو فار می. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ مجھ سے ایڈریس کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات تھی میرے لیے کہ رب عظیم جو رب ہے عرش کا، وہ مجھ سے ڈائریکٹ مجھے سمجھا رہے ہیں. اللہ کا بہت احسان ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کی بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ان سالوں میں گرامر واز ون تھنگ جو مجھے ہمیشہ بہت مشکل لگتی تھی. میں نے آن لائن کافی سیشنز جوائن کرنے کی کوشش کیے. اللہ جزائے خیر دے عامر سہیل بھائی کو، ان کے بھی میں نے 2018 کے لیکچرز شروع کیے، لیکن اکیلا اور گھر کے ماحول کی وجہ سے شاید میں پرسو نہیں کر پائی. اور جب مجھے اس کورس کا پتہ چلا تو اٹ واز جسٹ لائک اے میریکل کمنگ ٹرو کہ عامر سہیل بھائی نہ صرف لاہور آ رہے تھے، وہ لاہور ہماری سوسائٹی میں آ رہے تھے. 5 منٹ کے وقفے سے مجھے ایسے لگا جیسے مولا کریم نے ساری دعائیں سن لی. شکر الحمدللہ 4 ہفتوں میں میں نے کچھ سیکھا، بہت ہی تھوڑا سیکھا، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ گرامر اتنی مشکل نہیں ہے جتنی میں سمجھا کرتی تھی. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اتنے اچھے معلم ملے جنہوں نے دل سے پڑھایا. اللہ جزائے خیر دے انہیں، اور انہیں صدقہ جاریہ بنا دے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے.
اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم میں اپنی کلاس کی بھی سارٹ آف ایک ایڈم کہہ لیں یا مانیٹرنگ کرتی ہوں, اور ان سب کو میں کہتی ہوں کہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا لطف مجھے اس وقت آیا جب میں نے مکہ اور مدینہ میں نمازوں کے دوران تلاوت سنی, اور میں امام صاحب کے ساتھ روئی بھی اور خوش بھی ہوئی. ہمیں یہاں پہ جو پاکستان میں جو ہمارا ماحول ہے, ہمارا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا, لیکن ان کلاسز کی اور اس لینگویج کی اہمیت کا اندازہ مجھے الحمدللہ ان جگہوں پر ہوا جہاں میں سمجھ سکتی تھی, جہاں میں اس اسپرٹ کو فیل کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کوآرڈینیٹرز کو جنہوں نے اپنا ٹائم بھی اسپینڈ کیا, اپنے ریسورسز بھی اسپینڈ کیے, اور اسپیشل دعا میرے دل سے اسپیشل دعا گوز ٹو عامر سہیل بھائی اور ان کی فیملی کی, جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھجوایا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بھائی آپ کو, آپ سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے. جزاک اللہ خیر. میرا نام ماہرہ عرفان ہے اور میں ہاؤس جاب ہوں, اور عربی جو ہے نا وہ جو بتا رہی تھی نا ڈاکٹر فوزیہ, وہ ماشاء اللہ میری وہ ہیں ساتھی ہیں. تو عربی ہم نے جو ہے نا وہ سعودی عرب میں سیکھی ہم نے. تو ماشاء اللہ یہ سارے قواعد جو تھے وہ ہمیں الحمدللہ ہمیں آتے ہی تھے. تو 7 سال سعودی عرب میں رہے اور سارے قواعد بھی آ گئے, لیکن جب پاکستان آئے اور جب قرآن کے ساتھ تعلق بنا نا تو بڑی مشکل ہوئی کہ قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو وہ پھر میری فرینڈ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, آئی نہیں سامنے, تو انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیکچرز جو ہے نا آپ سنیں. تو جو ہم نے وہاں پہ عربی سیکھی اور جب یہاں پہ پاکستان آئے اور جب کتابیں کھول کے دیکھی تو بڑی ہی اردو میں وہ مشکل لگتی تھی. وہ کتابیں پڑھنا انتہائی مشکل ہوتا تھا کہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی. جب ان کے ہم نے لیکچر سننے شروع کیے تو ہمیں لگا کہ ہم بہت ہی قریب ترین, ہمیں وہ وے آف ملا, وہ عربک وہی تھی جو ہم نے وہاں پہ سیکھی. اور پھر جب ان کے لیکچر سنے تو پھر ہمیں قرآن کی نا بہت اچھی سمجھ میں آنی شروع ہو گئی. تو سعودی عرب میں پڑھی, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ان کے لیکچر ہم نے سننے شروع کیے, اور ان کے لیکچر ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ٹی وی پہ لگا کرتے تھے. تو میرے ہسبینڈ نے پورے لیکچر جو ہے نا وہ USB میں کر کے تو وہ ٹی وی پہ لگایا کرتے تھے, تو فل ٹائم گردانیں چلتی رہتی تھیں گھر میں. تو ہم بڑے مانوس تھے ان کی آواز سے. پھر خیر پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ہے ان کی کلاسز ہو رہی ہیں, تو میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ جا کے نا ہم وہ کلاسز نا اٹینڈ کرتے ہیں. تو شروع میں مجھے اتنی تحریک نہیں ہوئی, میں نے کہا کہ ہمیں آتا تو ہے اور ہم سن تو رہے ہیں گھر میں, یہاں آ کے ہمیں کیا اتنا فائدہ ہوگا. لیکن خیر یہ میرے ساتھی ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نا جانا ہے اور ہم نے نا بس سننا ہے ان کو نا. تو خیر ہم آ گئے. تو لیکن واقعی یہ ہے کہ ایک گھر میں سننے کا اور پہلی بار, دوسری بار اور تیسری بار سننے میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا. اور جو ایک خاص بات یہ ہے کہ جب دوسرا دن ہوا نا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا مورائل جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہو گیا. وہ پہلی جو آپ نے بات کی تھی نا کہ شیطان جو ہے وہ آپ پہ حملہ آور ہوگا, تو دوسرے دن جو ہے نا وہ مورائل بالکل ڈاؤن ہو گیا. میں نے کہا کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہی ہے, اب کیا ضرورت ہے جانے کی نا, تو نہیں جاتے, گھر میں بھی سن رہے ہیں. لیکن وہ خیر دوبارہ ارادہ کیا, اور جو پہلی جو دعا انہوں نے ہمیں سکھائی وہ دعا بڑی اچھی مجھے لگی, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پورا تھرو آؤٹ وہ 20 دن جو ہے نا وہ ہم لوگ وہ دعا پڑھتے رہے, اور اس دعا ہی کی برکت تھی کہ ہم لوگوں کو بڑی مشکل بھی ہوئی. بلکہ کل جو بارش تھی اس میں تو شاید ہماری چھٹی ہو ہی جاتی کہ ہم بالکل ہی بیٹھ گئے, لیکن وہ دعا ہم تھرو آؤٹ پڑھتے رہے. اور پھر ماشاءاللہ ہم اتنی تیز بارش تھی, اس بارش میں بھی ہم چل کے یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں ہو سکتا ہے آتی بھی ہوں, لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے یا کوئی کلاس ہوتی ہے, انسان بہت کچھ اور بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دعا جو ہم نے سیکھی ہے نا, اس نے واقعی بڑی ٹریننگ کی ہے کہ جس کام کا آپ ارادہ کریں اور جب اس پہ جم جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو
پورا کرا دیتا ہے. تو جزاک اللہ خیر ان کے لیے بھی اور ڈاکٹر فوزیہ کے لیے بھی کہ جنہوں نے ارینج کیا. اور ایک سجیشن یہ ہے کہ پارٹ 2 کا ہمیں بتائیں کہ کب ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو ہم آگے سکھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے سیشن کہ ہمیں آ تو گیا لیکن وے آف ٹیچنگ جو ہے نا وہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہم نا مطلب اس میں سیکھیں اور ہم کس طرح اس کو ٹیچ کریں. ٹیچ کرنا آسان نہیں ہوتا. تو پھر اس کے لیے جو ہے نا آپ کوئی سوچیں تو پھر ہمیں بتائیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمر دراز ضرور ہوں لیکن سب نے اسٹیج پہ تو آنا ہی آنا ہے. مجھے قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا بہت شوق تھا لیکن میں پڑھتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی, پڑھتی تھی نہیں چھوڑ دیتی تھی پھر دوبارہ. میری بیٹی بہو لالا بیٹی اس نے مجھے یہ بتایا یہ کلاسیں شروع ہو رہی ہیں. میں نے 2 دن پورا سوچا کہ میں کر سکوں گی کہ نہیں, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جانا ہی جانا ہے, میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے کچھ بھی ہو. ہاؤس وائف تھی, میں نے کہا نہیں میں نے سیکھنا ہے, مجھے نہ بھی آیا دوبارہ ریوائز کر لوں گی. میں لالا سے بہت مدد لیتی ہوں, اپنی دوستوں سے لیتی ہوں, سمجھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور آ بھی جاتا ہے. پھر بتانے کے وقت میری ہمت نہیں بڑھتی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے مجھے ضرور ہمت ملے گی اور میں ضرور سیکھوں گی اور دوبارہ کلاس میں بھی آؤں. میرے لیے دعا کرے کہ میرے ذہن میں بیٹھ جائے اور اللہ میاں میرا ساتھ دے پورا. اور مجھے بہت مزہ آیا اس کلاس میں کیونکہ میری ہمت بڑھی ہے اور میں نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. میں نے اللہ کی راہ میں ہی سرو کرنا ہے باقی زندگی جتنی بھی ہے. میں ای ایم ای کی سب سے پرانی رہنے والی ہوں. میرے خیال میں جب ای ایم ای نئی بنی تھی تو اس وقت ہم لوگوں نے یہاں گھر بنایا تھا, ہمارا گھر گیٹ سے نظر آتا تھا. لیکن اب تو ماشاءاللہ ای ایم ای بہت بڑھ گئی. اور جس ڈے 1 سے میں آئی تھی تو میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ اپنے گھر میں قرآن کلاسز کرواؤں گی. اور جب میں نے شروع کی تھی قرآن کلاسز 2001 میں تو اس وقت میرے گھر میں صرف 5 یا 6 خواتین آتی تھیں اور میں اپنی گاڑی بھیج کے جو پڑھانے والی تھی, خدا ان کو بہت جزائے خیر دے, ان کا نام ہے سریہ اسما. ان کو میں الفا سوسائٹی سے وہ آتی تھیں اور ہمیں پہلے مہینے میں 1 دفعہ شروع کروایا. پھر میں نے ہر 15 دن کے بعد اسی طرح ہوتے ہوتے پھر میرے گھر میں 5 سال میرے گھر میں اس کی تجوید کی کلاس میری سب سے پہلی شروع ہوئی اور پھر میری وہیں سے ہی میری ختم ہوئی. اس دوران میں مجھے 2 دفعہ بڑی ہی موذی مرض ہوئی, کینسر. میں 2 دفعہ کینسر کی مریض رہی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف اس قرآن کی وجہ سے اس مجھ سے مرض سے نکالا اور الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں. لیکن پھر بھی اس کے اثرات آپ سب لوگوں کو پتہ ہیں جو ہوتے ہیں, خاص کر جو ڈاکٹرز ہیں. لیکن میں آپ کو یہ میرا قرآن اکیڈمی کے ساتھ یا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق پچھلے 40 سال سے ہے ہمارا. جب سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ملتان میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہاں پہ پہلے انہوں نے قرآن شروع کیا تھا رمضان شریف میں, جب بہت پہلے کی بات ہے, مجھے سن یاد نہیں ہے. اس وقت وہ روزانہ 1 سپارہ پڑھاتے تھے قرآن کا. رمضان شریف میں دورہ قرآن کرواتے تھے 1 گھنٹہ. میرے چچا تھے غلام حیدر خان ترین, ملتان کے تنظیم اسلامی کے پہلے امیر. انہوں نے پھر جب سنا, وہ بہت ہی ماڈرن سائٹ پہ تھے, انہوں نے پھر وہ فوراً چینج ہو گئے. 1 مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں چینج لائی. وہ حافظ قرآن بھی تھے, ان کی زندگی چینج ہو گئی. وہ وہاں کے انہوں نے اپنے گھر میں قرآن اکیڈمی بنوائی ملتان کی. وہ وہاں کے پھر امیر بنے. عموماً ڈاکٹر صاحب جہاں ہر رمضان شریف میں آتے تھے اور دورہ قرآن کرواتے تھے. ہم لوگ ساری سے رات بیٹھ کے سنتے تھے. بچے اس وقت چھوٹے تھے, اوپر سے بھی گزر جاتا, کچھ سمجھ بھی لیتے. آہستہ سے پھر ہم لوگ لاہور شفٹ ہو گئے. آج کل میرا بھانجا حافظ ڈاکٹر طاہر خان خاقوانی وہاں کا امیر ہے, وہ میرا بھانجا ہے. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے, آپ سے, استاد عامر سہیل صاحب سے ہمارا تعارف میرا بیٹا جو کہ UK میں رہتا ہے اس کے ذریعے سے میرا ہوا. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ انجینئر ہیں, لیکن انہوں نے جب چھوڑا تو انہوں نے سیاست کی وجہ سے چھوڑا. پھر جب سیاست سے وہ آخر عمر کے لحاظ سے ریٹائر ہونا لگے اور بیٹے نے کام سنبھالا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ انہوں نے پھر ڈاکٹر نعمان علی خان کا شروع کیا کورس. جب ڈاکٹر نعمان علی خان ختم کیا تو میرے بیٹے نے جو UK میں ہیں عمران خاقوانی, اس نے کہا کہ ابا جان آپ ڈاکٹر عامر, آپ کا استاد عامر سہیل صاحب کا کورس کریں.
انہوں نے آپ کا کورس مکمل کیا، ساتھ ساتھ میں بھی بیٹھی رہتی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ میرے لیے گھر کے کام ہی بہت تھے. پھر اس کے بعد یہ آپ کا جب میں نے یہ کورس سنا، انہوں نے آپ کا کورس مکمل کر دیا، ایک دو آپ سے فون پہ بات بھی کی، اب دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. اب میں نے اپنے بیٹے کو، جو چھوٹا بیٹا جو میرے ساتھ رہتا ہے، IT انجینئر ہے، باہر سے کر کے آیا، اس کو میں نے پورے 1 سال کے کورس کے لیے میں نے کہا کہ تم جاؤ اور 1 سال کا کورس کرو، جو رزق ہے وہ اللہ دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور تمہارے کاروبار میں بھی برکت ڈالے گا. وہ بہت خوش ہے. تیسرا دن ہے اس کو جاتے، اور آج سے میں اس کے اسٹوڈنٹ ہوں، میرا استاد بن گیا. امی آج میں آپ کو پڑھاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھائیں مجھے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. الحمدللہ میرے اس قرآن سے بہت تعلق ہے کئی سالوں سے. لیکن میں ایک بات اب سب لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں، سب میری بیٹیاں بھانجیوں کے برابر ہیں. میری عمر جو 71 ایئرز ہے، لیکن میں ایک بات ہے، قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے. یہ معجزے میرے ساتھ ہوئے. ایک میری بیماری میں میرے اسی بیٹے کو جو میں نے اب جس کو میں نے قرآن اکیڈمی پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اس کو بھی کولن کینسر ہوا تھا. لیکن الحمدللہ اس قرآن کی وجہ سے اس کو نہ کیمو لگی، نہ پھر اس نے دوائیاں کھائیں. میرے تو خیر بہت عرصہ چلا. قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے. 1 سال میں ہمارے اتنے نہیں تھے ریسورسز. میری ماشاءاللہ مجھے کوئی یہاں میری واقفیت نہیں تھی. لاہور میں نے اپنے 4 بچوں کی شادی کی ماشاءاللہ، جو بھی اللہ کے طریقے کے اوپر، جو اللہ نے جس طرح فرمایا ہے، کوئی اس میں شو شاہ کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے کی، جو اپنی حیثیت کے مطابق. میں سب سے یہ کہوں گا قرآن سے جڑیں، قرآن سے اپنے آپ کو رکھیں. میں نے اپنی ریڈیشن کے دوران، یہ آخری بات میں ریڈیشن کے دوران میں نے اپنی ریڈیشن کے ٹائم چینج کروا لیے تھے. میں نے کہا میں اتنی بجے سے اتنے بجے تک میری کلاس ہوتی ہے، آپ مجھے سیکنڈ ٹائم دے دیں. میں ریڈیشن سے میں درس سے اٹھتی سیدھا میں شوکت خانم جاتی، وہاں پہ سے ریڈیشن کرواتی اور آ جاتی، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن. میں نے اپنے گھر میں، میری والدہ کا بھی اسی دوران میں ڈیتھ ہو گئی جب مجھے کینسر تھا، لیکن میں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اپنے گھر کلاسز کو نہیں بند کیا، میں نے اپنے گھر دورہ قرآن کو نہیں بند کیا. الحمدللہ کہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے. اور جب اب میری یہ ایک تمنا تھی کہ میں جب قرآن پڑھوں تو مجھے سمجھ آئے، حالانکہ میں نے قرآن ختم کیا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ، لیکن ایک جس طرح ہوتا ہے نا بندہ مزے سے پڑھتا ہے کہ عربی پڑھا ہے اس کا ترجمہ بھی سمجھ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف لے آیا، اور انشاءاللہ میں محنت کروں گی مجھے یہ بھی یاد رہے. لیکن بڑھا کے کی وجہ سے عقل جو ہے وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم، میرا نام علینا جمشید ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کنیٹ کالج میں. کنیٹ کے اگر دیکھا جائے تو وہ کافی اوپن کالج سمجھا جاتا ہے اور کچھ حد تک ہے بھی. تو میں اسٹارٹنگ سے حجاب نہیں کرتی تھی، میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہی تھی، لیکن ماما کے ساتھ کلاسز میں تھوڑا سا جانا ہوا، اور اتنی زیادہ تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کلاسز میں جاتے ہوئے دوپٹہ لینا ہوتا ہے سر پہ. اور آہستہ آہستہ پھر میں نے عبایا لینا شروع کیا اور اسکارف وغیرہ. مجھے بہت زیادہ کرٹیسزم کا بھی سامنا ہوا کیونکہ میری فیملی میں کوئی حجاب نہیں کرتا، اور میری فیملی میں تھوڑی سی مسائل بھی چل رہے تھے. اس وجہ سے میں بہت ڈپریسڈ فیل کرتی تھی اکثر، اور مجھے اکثر اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جو ڈپریسڈ فیل کرتا ہے وہ اللہ کی طرف لپکتا ہے، مڑتا ہے. لیکن میں ڈپریشن میں آ کے نماز لیٹ ہو جاتی، اس طرح سے ہونے لگ گیا تھا. لیکن پھر کلاسز اسٹارٹ ہوئی سر کی، تو جب قرآن سمجھ میں آنا شروع ہوا تو مجھے اللہ سے محبت ہو گئی، صحیح والی محبت. مجھے اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے اس طرح سے کہ میں بھی ینگ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ اس ایج پہ میں قرآن سمجھوں. اور مجھے رحمت کے ساتھ ساتھ بہت ذمہ داری بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اسٹیج پہ اگر قرآن کو سمجھنے کا موقع دیا ہے، بہت ارلی اسٹیج ہے، یہ میری پہلی کلاس ہے جو میں نے آبویسلی میری اسٹڈیز میں کلاسز ریگولرلی نہیں کر پاتی اٹینڈ
لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں. اگر نہیں لے کے چلتی تو باقی میں فیل ہو جاؤں گی. تھینک یو سو مچ سر, آپ میرے لیے فادرلی فگر ہیں, اور مجھے آپ کا کوئی ڈانٹنا بھی نہیں محسوس ہوا, کیونکہ میں اپنے پاپا سے بھی کئی بار اس طرح سے ہو جاتا ہے اور میرے لیے آپ انسپریشن بنے ہیں. تھینک یو سو مچ, میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی. ڈاکٹر فوزیہ میرا نام ہے. ڈاکٹر اب ایک نام کا حصہ ہی بن گیا اتنے عرصے میں. میں پروفیشنلی ڈاکٹر ہوں, پیڈیاٹرک انکالوجسٹ ہوں, چائلڈہڈ کینسر اسپیشلسٹ, اور 2015 تک میں جاب کرتی رہی ہوں, فل ٹائم جاب 9 to 5, اور اس کے بعد گھر, بچے اینڈ ایوری تھنگ. قرآن سے ظاہر ہے کہ انسیت ہر مسلمان کی طرح تھی شروع سے, اور بہت کوشش کرتی رہی. انٹر میں تھی میں تو ایک ہماری کوئی جاننے والی گھر آئی, انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں کر رہی تھی کہ بھئی ترجمہ پڑھنا تو چاہیے. تو مجھے بھی شوق ہوا. میں نے امی کو کہا کہ مجھے ہمارے گھر میں ترجمے والا قرآن نہیں تھا اس وقت. میں نے کہا کہ مجھے ایک ترجمے والا قرآن منگا کر دیجیے, میں نے پڑھنا ہے. اور پڑھا ماشاء اللہ سے. کئی دفعہ کوشش کی, کبھی شروع کر کے چھوڑ دیا, کبھی کچھ, پھر ایک دفعہ ختم بھی کر لیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سمجھ تو نہیں آتا ہوتا. پھر جاب, فل ٹائم جاب, بچے, گھر, اس میں بزی ہو گئے. وہی آدھی پونی نمازیں پڑھ کے سمجھتے تھے بڑا کوئی کام کر لیا ہے. پھر جب میں نے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی کافی ارلی ایج میں, 55 کی تھی میں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وقت کم ہے. اس وقت لٹرلی مطلب, اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ, ایک تو دنیا سے جو لگن ہے نا وہ ختم ہو گئی جب میں نے ان کا سامان ڈسکارڈ کیا, اور دوسرا یہ کہ وقت کی کمی کا شدید احساس ہوا. اسی دوران میں نے ایک کوٹ پڑھا کہیں پر کہ وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں نا, ان کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں دینے کے لیے اللہ کو کہ ہم نے دین کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کی. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاب چھوڑوں, اور بہت سارے کام لسٹ بنائی میں نے ایک, کیونکہ میں بہت زیادہ پلاننگ کرنے کی بھی عادی ہوں, اور ان میں سے ایک بہت بڑا کام یہ تھا کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. اور جیسے ہی میں انگلینڈ سے واپس آئی, ہم ابھی وہ نہیں ہیں میری جو مجھے یہاں تک لے کر آئیں, وسیم نام ہے ان کا, ہماری مالک مکان تھیں اس وقت وہ. تو ان کو میں نے ذکر کیا کہ میں کوئی اچھی سی کلاس ڈھونڈ رہی ہوں AME میں. انہوں نے بتایا کہ میں کہیں جاتی ہوں, بہت اچھی کلاس ہے, آپ چلیں میرے ساتھ. وہاں گئے, ہم نے وہاں تجوید اور تفسیر شروع کی. ہماری وہ ٹیچر بھی شام میں آ رہی ہیں آج کل, شام میں انشاءاللہ وہ ہوں گی, حمیرہ نام ہے ان کا. پھر حمیرہ نے کچھ دنوں کے بعد بتایا کہ میری ایک دوست جو ہیں وہ سعودی عرب سے آ رہی ہیں اور وہ گرامر پڑھائیں گی, کون کون انٹرسٹیڈ ہے. ہم نے کہا بھائی یہ تو مطلب گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا نا, وہی والی بات. میں تاوا پر تشریف لائیں, انہوں نے پڑھانا شروع کیا. کافی کچھ ماشاءاللہ ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں, کور کر چکے ہیں, بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا. پھر میرے ہسبینڈ کو, ان کو بھی کافی سالوں سے شوق ہو رہا تھا کہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہاتھ کھلا کیا ہے تو قرآن کی نشر و اشاعت میں میں نے کچھ کرنا ہے. اور کافی سارے پلانس تھے, ابھی بھی ہیں انشاءاللہ. تو بہت سوچتے سوچتے اب کریں گے, پھر بس اچانک سے ہوا کہ نہیں, ابھی فوراً شروع کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کا انہوں نے کہیں سے پتہ کیا, گئے وہاں پر فیصل آباد, مل کر آئے. مجھے بتایا کہ بڑے سادہ انسان ہیں اور بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کو انوائٹ کریں گے. اور میرا ایک اور انٹرسٹ جو تھا وہ بچوں کے لیے تھا. ماشاءاللہ میرے بچے اب ٹین ایجر ہیں, 2 بچے ہیں میرے, اور ان لوگوں کے لیے ہم نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ انہیں ٹریک پہ رکھیں. مطلب کوشش ہماری, اور پھر رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر رہی. شروع سے میں نے, حالانکہ میں جاب کرتی تھی, سب کچھ تھا, لیکن وقت پہ ان کا قرآن پاک پڑھانا شروع کیا. ماشاءاللہ ایک نے 7, ایک نے 8 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا. 7 سال کی عمر سے میں نے ان کو نماز پابندی سے شروع کرا دی الحمدللہ. پچھلے سال ان کو حج بھی کرا دیا. اب یہ تھا کہ ان کو عربی پڑھانی ہے. تو میرا تھوڑا سا سیلفش وہ تھا, اور میرے ہسبینڈ کا ذرا براڈر آسپیکٹ تھا, جیسے کہ ہوتا ہے آدمیوں اور عورتوں کا. خواتین کو ذرا سیلفشنس ہوتی ہے خواتین کے اندر. تو بس اللہ تعالیٰ نے ایسی راہ ہموار کی کہ عامر صاحب جو ہیں وہ فوراً آنے کے لیے تیار ہو گئے, اور ایسے جھٹپٹ سب کچھ ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے کلاسز شروع ہوئیں, اور دیکھیے کہ کیسے ختم بھی ہو گئیں. تو بس اللہ کا بہت شکر ہے, جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے.
اور بہت ہم شکر گزار ہیں سر کے کہ اتنی محنت انہوں نے کی، گھر بار چھوڑ کے دوسرے شہر آنا، رہنا، پڑھانا. وائف ان کی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں، اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے گھر کے افراد ہیں یہ، تو اس طرح سے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. تو بس اور کیا کہوں میں سوائے اس کے کہ اللہ کا بہت کرم ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور آپ سے دعا کی درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خواب ہیں آگے کے لیے ان کو تکمیل کرے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے سب نے ٹائم نکالا. آفس کے بہت سارے لوگ میرے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا یہ کام قطعاً نہیں ہے چائے سرو کرنا، لیکن بیچارے انہوں نے، ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جو بیک گراؤنڈ میں رہے، سارے آفس والے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لگے رہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اجر دے. تو اور جو جس کا جو اس کے اندر حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، اور سب باتیں سامنے آ چکی ہیں. معذرت بھی کہ ٹائم بھی آپ سے لے لیا زیادہ آپ کا. آج 10 منٹ امید تو تھی کہ شاید جلدی فارغ ہو جائیں گے. تو اب اسناد کی طرف آتے ہیں. جی اسناد آپ کو، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹوکن ہے، اور وہ بیچ میں بات رہ گئی تھی کہ وہ ایک بزرگ آیا کرتے تھے، اور وہ جب اترے ہیں آخری دن انہوں نے اپنے کمنٹس دیے، تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں ریٹائرڈ ڈین ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی کا، اور میں نے اس کلاس میں جو کچھ سیکھا ہے، میرے پاس دنیا کی پتہ نہیں کون کون سے ملک کی ڈگری ہے، لیکن جو ویلیو اس کلاس کے سرٹیفکیٹ کی ہے وہ میری بڑی سے بڑی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے. تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سیکھا، اور ماشاءاللہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ بھی یعنی تقریر اردو میں بیان کرتے ہیں. تو ایک عالم آدمی تھے وہ، لیکن انہوں نے بالکل ایک طالب علم کی طرح کلاس سیکھی. تو یہ کوالٹی اصل میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بیہیو کریں، اور انسان سیکھتا بھی اس وقت ہے جب وہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جس دن آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کو کچھ آتا ہے، اس دن سمجھیں آپ کا زوال شروع ہو جائے گا. تو اس لیے جہاں بھی کہیں سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے آپ کو زیرو کے طور پہ سمجھیں کہ میں زیرو سے سیکھ رہا ہوں. پھر آپ دیکھیے اس کے کتنے آپ کو اثرات ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا ہے وہ مزید آگے سکھائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب فرمائے، جو کہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں جی بہت شکریہ. اسناد کی طرف آ جائیں.